ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ناول کو، جس کا نام ہے پتھروں کی بستی میں، اور اس کی رائٹر ہے نازیہ کنول نازی۔ اسے کہنا دسمبر لوٹ آیا ہے، ہوائیں سرد ہیں اور وادیاں بھی دھند میں گم ہیں۔ پہاڑوں نے برف کی شال پھر سے اوڑھ رکھی ہے۔ سبھی رستے تمہاری یاد میں پرنم سے لگتے ہیں، جنہیں شرف مسافت تھا۔ وہ سارے کارز، وہ پرفیوم، وہ چھوٹی سی ڈائری، وہ ٹیرس، وہ چائے جو ہم نے ساتھ میں پی تھی، تمہاری یاد لاتے ہیں، تمہیں واپس بلاتے ہیں۔ اسے کہنا کہ دیکھو یوں ستاؤ نہ، دسمبر لوٹ آیا ہے، سنو تم لوٹ آؤ نا۔ ٹھنڈ اچھی خاصی بڑھ گئی تھی اور وہ گرم شال سے محروم بار بار اپنے بازوؤں کو اپنے جسم کے گرد لپیٹتی ارسلان کا انتظار کر رہی تھی، جو اسے بھول کر نہ جانے کہاں نکل گیا تھا۔ اسٹیج پر اب اس کی دوست نمرا کے ہاتھوں پر مہندی لگنے کے ساتھ باقاعدہ رسم کا آغاز ہو گیا تھا۔ وہ ہجوم بڑھ جانے کے باعث اسٹیج سے اٹھ آئی تھی اور اب گھر واپسی کے لیے پرتول رہی تھی، مگر اس کا بھتیجا ارسلان کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بے بسی سے وہ قریب پڑی کرسی پر ٹک گئی جب اچانک اس کا سیل بج اٹھا۔ اسکرین پر سارا کا نمبر اس کے نام کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ کیفیہ نے کال پک کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم جانو، کیسی ہو؟ دوسری طرف وہ چہک رہی تھی۔ کیفیہ کے لب بھی مسکرا اٹھے۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ، تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے گاؤں کی زندگی؟ A1 فرسٹ کلاس۔ تم آؤ نا یار، سچی گاؤں آ کر پتہ چلا ہے کہ زندگی کا اصل لطف کیا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، ہر چیز خالص جو ملتی ہے وہاں۔ مجھے یاد تو نہیں کیا ہوگا ان 6-7 دنوں میں؟ سردہ بھر کر وہ اب اس سے گلہ کر رہی تھی۔ دوسری طرف سارا اس کے معصوم سے گلے پر دھیرے سے مسکرا دی۔ پاگل ہے تو؟ بھلا ایسا ممکن ہے کہ میں کہیں بھی رہتے ہوئے تجھے یاد نہ کروں؟ ہاں ممکن تو نہیں ہے، مگر تیرا پتہ کہاں چلتا ہے۔ خیر اپنے ہیرو کی سناؤ، کیا حال احوال ہے؟ حال احوال کیا ہونے یار، یہیں گاؤں کے قریب پوسٹنگ ہو گئی ہے اس کی۔ ہر دوسرے دن ٹپکا رہتا ہے، اوپر سے ایسی شرارتی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ اچھی بھلی لڑکی ہو کر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کسی دن ضیاء بھائی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی۔ کیا شامت آ جائے گی؟ پولیس افسر ہیں جناب، تیرے وہ کوئی معمولی مزرا نہیں جو شامت آ جائے گی۔ وہ فوراً اس کے دفاع میں بولی۔ سارا شرمیلے سے انداز میں مسکرا دی۔ اور ہاں، یہ جو گاؤں کی زندگی کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے مجھے۔ بس رہنے دے، اب ایسے بھی سرخاب کے پر نہیں لگے اس میں۔ تجھے تو یوں ہی شوق رہتا ہے اس کی قصیدہ خوانی کا۔ خیر کیا کر رہی ہو اس وقت؟ کچھ نہیں، نمرا کی مہندی کی تقریب میں آئی بیٹھی ہوں۔ تم کیوں نہیں آئی؟ جو سوال سب سے پہلے پوچھنا تھا اس کا موقع آخر میں ملا تھا اسے۔ بس یوں ہی یار، تجھے تو پتہ ہے میرے بھائی کتنے سخت ہیں، گاؤں آ کر تو دہلیز سے باہر قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں ملتی۔ خیر تو تقریب انجوائے کر، میں ذرا چائے بنا لوں، بھائی وغیرہ بس آنے ہی والے ہوں گے۔ جلد ہی گفتگو سمیٹ کر اس نے کال ڈراپ کر دی تو کیفیہ پھر سے ارسلان کا نمبر پریس کرنے لگی۔ اسی اثناء میں اچانک اس کی توجہ اپنے سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی ہوئی چھوٹی سی بچی اور اس کی گود میں چڑھے بامشکل 2 سالہ کیوٹ بچے کی جانب مبذول ہوئی تھی، کیونکہ بچہ ضد میں اور اس کی آنکھوں کے سامنے بچی کی گود سے پھسل کر زمین پر گر پڑا تھا اور اب حلق پھاڑ کر رو رہا تھا، مگر وہاں اس کی طرف متوجہ ہونے والا کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ تقریب میں موجود لگ بھگ سبھی لوگ اسٹیج پر جاری مہندی کی رسم میں مصروف تھے۔ ارسلان کا نمبر آف مل رہا تھا اور ادھر بامشکل 6 سالہ بچی زمین پر گرے ہوئے بچے کو اٹھا کر سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بچہ اپنی ضد میں اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ تب مجبوراً اپنے گداز دل کے باعث اسے اپنی نشست چھوڑنی پڑی تھی۔ بیٹے، بھائی اتنا رو رہا ہے، جاؤ مما کو بلا کر لاؤ۔ مما کہاں ہے آپ کی؟ جھک کر زمین پر ایڑیاں رگڑتے بچے کو زبردستی اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے بچی سے کہا تھا، جب وہ حیرانی سے پلکیں جھپک جھپک کر اس کی طرف دیکھتی آہستگی سے سر جھکا گئی۔ میری مما نہیں ہے۔ ارے کیوں؟ میرا مطلب ہے کہاں گئی آپ کی مما؟ بچی کی معصومیت سے کہنے پر وہ فوری طور پر کچھ نہ سمجھ سکی، تبھی وہ بولی، اللہ میاں کے پاس۔ اوہ ویری سیڈ، سوری بیٹے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہاں کس کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ گڑبڑا کر وضاحت دیتے ہوئے وہ پنجوں کے بل نیچے زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ پاپا اور دادوں کے ساتھ۔ دادوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پاپا انہیں روم میں چھوڑنے گئے ہیں اور یہ ساتھ ان کے پاس جانے کی ضد کر رہا ہے۔ بچی کی عمر کم تھی مگر ذہانت قابل رشک تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کوئی تیز تیز قدموں سے چلتا ان کے قریب آ گیا۔ حرین؟ کیفیہ کی پشت تھی آنے والے کی طرف، لہٰذا وہ اسے نہیں دیکھ سکی، مگر بچی اپنے نام کی پکار پر ضرور آنے والے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جی پاپا، ساتھ کیوں رو رہا ہے؟
اچھی سی نظر کیفیہ پر ڈالتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں گھسائے تھے۔ کیفیہ چاہتے ہوئے بھی پلٹ کر اس کے چہرے پر پھیلی بیزاری نہ دیکھ سکی۔ پاپا، سعد آپ کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا، حورین وضاحت دے رہی تھی۔ کیفیہ سعد کو آرام سے کرسی پر بٹھاتے ہوئے خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے بیٹا، میں چلتی ہوں، اپنا اور بھائی کا خیال رکھا کریں۔ بچی کے گال کو نرمی سے چھو کر وہ تیزی سے پلٹ آئی، جبکہ اس کی پشت پر کھڑے عظیم حیدر لغاری نے فوراً لپک پر بیٹے کو گود میں لیا اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ گزرتے ہر دن کے ساتھ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ وہ شام کے گہرے ہوتے ہی بڑی بھابھی کی پکار پر ڈائجسٹ پھینک کر دو سیڑھیاں پھلانگتی نیچے سین میں اتر آئی، جہاں آج پھر سالار افندی خوب پھیل کر بیٹھا اس کے بڑے بھائی کے ساتھ گپے لڑا رہا تھا۔ کہنے کو وہ خاصا میچور اور آفیسر بندہ تھا، مگر سارا کے ساتھ اس کی چھیڑ چھاڑ اور بچگانہ حرکتیں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ جتنا اس کے سائے سے دور بھاگتی تھی اتنا ہی وہ قریب آ کر اسے زچ کرتا تھا۔ اس وقت بھی اسے دیکھ کر منہ پھیرتے ہوئے وہ بڑے دل فریب انداز میں مسکرایا تھا۔ سارا، میں نے سالن تیار کر لیا ہے، تو جلدی سے روٹی ڈال لے، سالار بھائی آئے ہوئے ہیں، تیرے بھائی کے ساتھ ہی کھانا کھا لیں گے۔ جو ہی اس نے باورچی خانے میں قدم رکھا، بھابھی کا حکم نامہ شروع ہو گیا۔ وہ تب کر ہونٹ بھینچ گئی، کیونکہ سامنے بیٹھے بڑے بھائی اور سالار افندی کی موجودگی میں ان سے کچھ بھی کہنا ممکن نہیں تھا۔ اسے حکم سنا کر اگلے ہی پل وہ باورچی خانے سے باہر نکل گئی تو سارا نے جلے دل کے ساتھ پیڑھی سنبھال لی، کیونکہ سالار کی نظر سیدھی اس کے تپے ہوئے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ اسے چڑھانے کے لیے مسکرا رہا تھا۔ اور سنا، وہ بابا حکیم کے بیٹے والے کیس کا کیا بنا؟ ضیاء بھائی چونکہ ان کے ماموں زاد سالار افندی سے بھی 6-7 سال بڑے تھے، لہٰذا اس کے ساتھ بھی ان کا سلوک بزرگانہ ہی تھا، جیسے وہ قطعی محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس وقت بھی ان کے سوال پر وہ سنجیدگی سے بولا تھا، بننا کیا تھا بھائی، 20 سال قید بامشقت کی سزا ہو گئی، میرے آنے سے پہلے ہی مدعیوں نے کیس کھڈے لائن لگوا دیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو تو کچھ نہیں سکتا، مگر بڑی زیادتی ہوئی ہے بیچارے کے ساتھ، ایک ہی بیٹا، وہ بھی قطعی بے قصور۔ صحیح کہتے ہیں کہنے والے، یہ پیسہ بڑی ظالم چیز ہے، سزاوار کو پھانسی کے تختے سے بچا لائے اور بے قصور کو ساری عمر جیل میں سڑا دے۔ بندہ کس سے گلہ کرے، کہاں انصاف مانگنے جائے؟ ان کے لہجے میں درد تھا۔ سالار ان کی رحم دلی کے احساس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بس بھائی، دنیا کا یہی دستور ہے، اب میں اور آپ کتنے لوگوں کو انصاف دلا سکتے ہیں؟ یہاں تو ہر فیلڈ میں کاڑی بھیڑیں منہ چھپائے بیٹھی ہیں، اعلیٰ افسران تک بات پہنچتی ہی نہیں اور نیچے زندگیوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سے پیسوں کے ہونے سے رپورٹ آپ کے حق میں اور نہ ہونے سے رپورٹ مخالف پارٹی کے حق میں، کون دیکھتا ہے ایسی بے ایمانی؟ ذرا سا قلم ہی تو چلتا ہے۔ بہرحال میں اب چلتا ہوں، آپ فارغ ہوں تو کبھی بھابھی کے ساتھ گھر کا چکر لگائیے گا۔ تیزی سے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تو سارا نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ کھانا کھا کر جانا سالار، سارا روٹی ڈال رہی ہے۔ اسے اٹھتے دیکھ کر ضیاء بھائی نے فوراً روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ معذرت کر گیا، نہیں بھائی، کل صحیح، آج کہیں جانا ہے، اس لیے تھوڑا سا مصروف ہوں۔ اچھا پھر خدا حافظ۔ اسے شاید کچھ یاد آ گیا تھا، اس لیے فوراً اٹھ کر اندر کمرے میں نماز پڑھتی فائزہ بیگم سے پیار لے کر سرسری سی نگاہ چلتے ہوئے باورچی خانے میں بالکل سامنے پیڑھی پر بیٹھی ہوئی سارا پر ڈالتے ہوئے وہ سرعت سے گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا نایاب اور کیفیہ ہمدانی کی دوستی بچپن میں ہی اسی گاؤں میں پروان چڑھی تھی۔ سارا کی والدہ کیفیہ کی والدہ کی بہت اچھی دوست تھی اور ان کے والد کا بھی آپس میں کافی ملنا ملانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں گھرانے بلا روک ٹوک ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ سارا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی اور 3 بڑے بھائیوں کی واحد بہن تھی۔ اس کے دادا وسیع زمینوں اور باغات وغیرہ کے ساتھ ساتھ شہر میں کئی مکانات کے مالک تھے۔ ان کی رحلت کے بعد ان کی ساری جائیداد اس کے والد صاحب کے حصے میں آ گئی، کیونکہ وہ اپنے والد کے اکلوتے وارث تھے۔ اب چونکہ اس کے والد کی بھی رحلت ہو چکی تھی تو ساری جائیداد اس کے بھائیوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ والد کی زندگی تک اس کی زندگی بڑی پرآسائش تھی۔ اسے پڑھ لکھ کر کچھ نہ کچھ بننے کا شوق تھا، مگر اس کے بھائی اس کی پرائمری کے بعد تعلیم کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ آگے پڑھنے کی خواہش کرنے پر وہ اس کی سان سے روک دیتے۔ تاہم اس کے والد نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اپنے بیٹوں کی مرضی کے خلاف انہوں نے اکلوتی بیٹی کی خواہش پر نہ صرف اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی، بلکہ شہر میں اس کے قیام کے لیے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت بھی دے دی، جو کم از کم اس کے بھائیوں کے لیے کسی طور قابل برداشت بات نہیں تھی۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ تینوں میں سے کوئی بھی باپ کے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ سالار اس کی پھپھو کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کی پھپھو اس کے والد چھوٹی تھی اور ان کے بس 2 بیٹے ہی تھے۔
بڑا بیٹا آرمی میں تھا اور ہر 6 ماہ کے بعد مختلف شہروں میں اس کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی۔ سالار کو پولیس لائن میں دلچسپی تھی، لہٰذا وہ اسی لائن کی طرف آ گیا تھا۔ کیفیہ حمدانی کے والد پروفیسر تھے، لہٰذا اپنی سہولت کے لیے روزانہ شہر سے گاؤں کا سفر طے کرتے ہوئے انہوں نے شہر میں ہی گھر تعمیر کروا لیا تھا، اور یوں میٹرک سے پہلے ہی کیفیہ اسے چھوڑ کر شہر چلی گئی۔ میٹرک کے بعد کالج میں دوبارہ دونوں کا ملاپ ہوا تھا۔ کیفیہ کا صرف ایک بڑا بھائی تھا جو اسے تقریباً 10-15 سال بڑا تھا، لہٰذا ان کے بچے بھی اس کے برابر آ گئے تھے۔ اس کے والدین چونکہ اس کے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، لہٰذا شروع سے ہی اس کے مزاج میں حساسیت در آئی تھی۔ کسی کو بھی مشکل میں دیکھتی تو آنکھیں بھر آتی۔ نرم دلی اور مروت جیسے اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ابھی ان کا BA کلیئر بھی نہیں ہوا تھا کہ سارا کے والد کی وفات ہو گئی۔ وہ اینول پیپرز دیے بغیر والد کی وفات پر گھر آئی تو پھر اس کے بھائیوں نے دوبارہ اسے شہر کا رستہ دیکھنے ہی نہیں دیا۔ وہ چونکہ اپنے والد کے ساتھ ساتھ بھائیوں سے بھی بہت پیار کرتی تھی، لہٰذا ان کے حکم پر بنا چوں چرا آرام سے گھر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس موضوع پر 1-2 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس کے ہاتھ ہی نہیں لگی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے سالار اچھا نہیں لگتا تھا، مگر وہ اسے پسند کرتی تھی، مگر اپنی پسند سے زیادہ اسے اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال تھا۔ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جس سے اس کے بھائیوں کی رائے اس کے بارے میں خراب ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی سالار اس کی راہ روکتا یا اسے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا تو وہ سختی سے اسے ڈپٹ کر رکھ دیتی۔ تعلیم چھوڑنے کے بعد گاؤں میں اس کا زیادہ تر وقت ماں کی خدمت میں یا گھر کے کام کاج میں ہی بسر ہوتا تھا۔ اس شام بھی ماں کے حکم پر وہ سالار کے گھر کی طرف آئی تھی اسے گاجر کا حلوہ دینے، کیونکہ وہ کہیں روز سے ان کے گھر نہیں آیا تھا۔ اس وقت بھی گھر نہیں پہنچا تھا، لہٰذا وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ آئی تھی، مگر ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ وہ راستے میں مل گیا۔ سارا کا دل اسے سامنے دیکھ کر تیزی سے دھڑکا تھا، مگر بظاہر وہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتی چلتی رہی۔ تبھی اس کی سرکاری گاڑی کے ٹائر عین اس کے قدموں کے قریب چرچرائے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حسب معمول اس کی شرارت پر خفا ہوتے ہوئے وہ تپ اٹھی تھی۔ سالار کی نکھیوں سے اس کی طرف دیکھتا دھیرے سے مسکرا دیا۔ خیریت؟ اس ٹائم کہاں سے آ رہی ہو؟ اس کی خفگی بھرے سوال کو اس نے اہمیت نہیں دی تھی۔ کہیں سے نہیں، راستہ چھوڑو میرا۔ وہ جتنا گھبرا رہی تھی سالار کو اسے تنگ کرنے میں اتنا ہی مزہ آتا تھا، کیونکہ بچپن سے وہ اسے پسند کرتا آ رہا تھا، مگر سارا اس بات سے قطعی بے خبر تھی۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ گاڑی سے نکل کر عین اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ سارا کا دل اور تیزی سے دھڑک رہا اٹھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اماں کی پریشانی کا اتنا خیال اور میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں۔ صد شکر کو وہ راستہ زیادہ آباد نہیں تھا، وگرنہ آتے جاتے کوئی دیکھ لیتا تو اچھی خاصی کہانی بن جاتی۔ سارا اب حقیقی معنوں میں پریشان ہو اٹھی تھی، جبکہ وہ پرشوق نگاہوں سے اس کے گھبرائے سے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سالار پلیز۔ بالآخر بھیگی پلکیں اٹھا کر اس نے ملتجی انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ ٹچ سے مس نہ ہوا۔ ایک شرط پر راستہ چھوڑوں گا۔ کیسی شرط؟ وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہا تھا اور ادھر سارا کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ پہلے وعدہ کرو کل گھر ملنے آؤ گی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بھائی روز آنے جانے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، آج قدرت نے تم سے 2 ہاتھ کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے تو کیوں نہ یہی فائدہ اٹھا لوں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ سارا کے ہاتھ سرد پڑ گئے۔ سالار، میں کہہ دیتی ہوں اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اچھا، مثلاً کیسے؟ عادت کے عین مطابق اسے سارا نے آپ کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، جبکہ وہ روحانسی ہو رہی تھی، اور پھر جیسے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا وہ اس پر جھپٹی اور اسے شانے کے قریب سے اتنی زور سے کاٹا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ ایسے اس کے دھکا دینے پر کچھ جتاتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنبھل کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ اس کے اس قدر جارحانہ انداز پر دانت پیس کر رہ گیا۔ بدتمیز جاہل، جتنا نہیں پتہ نہیں کس پینڈو کو اللہ نے گاڑی دے دی ہے جو جان کا عذاب بننے پر تلا ہوا ہے۔ اپنے ریشمی بال دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے وہ بستر سے اٹھ کر باہر روڈ کی جانب کھلنے والی کھڑکی کی طرف بڑھائی۔ پچھلے 4 روز کی مانند اس وقت بھی اس کے گھر کے عین سامنے والے بنگلے کے بڑے سے گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی تھی اور کوئی ہارن پر ہاتھ رکھ کر اسے ہٹانا بھول گیا تھا۔ 1 نمبر کا لوفر، آوارہ شخص ہے۔ بھلا یہ کوئی وقت ہے گھر واپسی کا؟ اوپر سے نوابیاں دیکھو، اپنے گھر کے افراد کا نہیں تو کم از کم محلے والوں کے سکون و آرام کا ہی خیال کریں، مگر اتنی تمیز اللہ نے دی ہو تب نہ۔ غصے میں اپنے ناخن چباتے ہوئے وہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔
فجر کی اذان ہونے میں بس کچھ ہی وقت باقی تھا، لہٰذا تہجد کی نماز کی نیت سے وضو کرنے وہ واش روم میں گھس گئی۔ 4 نوافل کے ادائیگی کے بعد ایک عجیب سے نور بھرے سکون نے جیسے اسے اپنے اثار میں لے لیا۔ وہ وہیں مصلی پر بیٹھی فجر کی اذان تک مختلف آیات کا ورد کرتی رہی، پھر فجر کی نماز مکمل یکسوئی سے ادا کر کے کچھ دیر کلام پاک کی تلاوت کی اور پھر کمرے سے نکل آئی۔ نیچے کچن میں حسب معمول بھابھی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی اور ان کا سب سے چھوٹا بیٹا کچن میں ہی ان کے پاس کھڑا اور اٹھلاتے ہوئے جانے کس چیز کی فرمائش کر رہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، طلحہ کیوں رو رہا ہے؟ بھابھی اس کی پکار پر فوراً چونک کر پلٹی۔ ارے میں آٹا گوندھ رہی ہوں اور یہ صاحب آملیٹ کے لیے ضد کر رہے ہیں، اب ہاتھ فارغ ہوں گے تو ہی مصروف کی فرمائش پوری کر سکوں گی نا۔ ہاں ہاں، بات تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی، یہ اپنے طلحہ صاحب دن بدن کچھ زیادہ ہی خراب نہیں ہوتے جا رہے۔ ایک چھوٹی سی دھپ اپنے ننھے منھے بھتیجے کی پشت پر رسید کرتے ہوئے اس نے اپنی سادہ سی بھابھی کے شکوے کو خوب انجوائے کیا تھا۔ پھر ان کے فارغ ہونے سے قبل ہی اس نے آملیٹ بنا کر بھتیجے صاحب کی فرمائش پوری کر دی۔ بھابھی، یہ سامنے بنگلے میں کون جاہل لوگ آ کر ٹھہرے ہیں؟ بھتیجے کی ٹیں بند ہوتے ہی اس نے بھابھی سے پوچھا تھا، کیونکہ کل رات کی بے آرامی اسے بھتیجے کو روتے دیکھ کر پھر یاد آ گئی تھی۔ بھابھی نے اس کے سوال پر ہلکا سا کہکا لگایا تھا۔ ارے جاہل کہاں، خاصی پڑھی لکھی فیملی ہے، بیچارے زینب بی کے شوہر PI میں 22 گریڈ کے آفیسر تھے، چند سال پہلے ان کی رحلت ہو گئی، اب اکلوتا بیٹا سنا ہے PIA میں پائلٹ ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مصروف کے، ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کی بیوی کی بھی اچانک وفات ہو گئی، اسی لیے خاصا سر پھرا ہو گیا ہے، سنا ہے بہت پیار کرتا تھا اپنی بیوی سے، محبت کی شادی تھی۔ اوہ ویری سیڈ، ویسے آپ کو یہ ساری معلومات کہاں سے حاصل ہوئی؟ بہت اچھی خاتون ہے زینب بھی، تم ان کے چہرے پر بکھرا نور دیکھو نا، کیف تو سچ حیران رہ جاؤ گی، ہر وقت وضو میں رہتی ہیں اور اللہ کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں، انہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم بس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ بھابھی زینب سے خاصی متاثر دکھائی دے رہی تھی، وہ تائیدی انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ سارے دن کمرے میں گھسی بیکار کاموں میں وقت برباد کرتی رہتی ہو، کبھی لگا لیا کرو ادھر کا چکر، ذرا دل ہی بہل جائے بیچاری بوڑھی عورت کا۔ ہاں دیکھوں گی، ان کے بیٹے نے پچھلے 4 روز سے سارے محلے والوں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس کی شکایت تو لگانی ہی ہے۔ اپنے بھتیجے کی پلیٹ سے آملیٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے تفصیلاً زینب بی کے بیٹے کی حرکت سے متعلق تمام تر شکایت ان کے گوش گزار کر دی تھی، جس پر ایک مرتبہ پھر وہ کہکھا لگاتے ہوئے خود بھی اپنے ڈسٹربنس کا اظہار کرتی اپنے اور کیفیہ کے لیے چائے کا پانی رکھنے لگی۔ سلار پتر، میں پچھلے کئی روز سے تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی، تم آئے کیوں نہیں؟ سارا کی بدتمیزی کے باعث اس بار سلار نے کہیں روز بعد اپنی پھپھو فائزہ بیگم کے گھر کا چکر لگایا تھا، جس پر وہ اس سے شکوہ کناں تھی، تاہم اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا تھا۔ تبھی سر جھکا کر زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، کچھ مصروف تھا پھپھو، 2-3 کیس ایسے چل رہے تھے کہ گھر جانے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی، بہرحال خیریت تو تھی نا؟ کون سی ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی آپ؟ ہے ایک بات جو مجھے بہت پریشان کر رہی ہے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے تم سے کہوں۔ ان کے تینوں بیٹے ضیائی، ریاض اور شاہد کسی جھگڑے کی پنچایت میں مصروف ہونے کے باعث ابھی تک گھر نہیں آئے تھے اور فائزہ بیگم نے اسی وقت کا فائدہ اٹھایا تھا۔ سارا البتہ اپنی بھابھی کے ساتھ جان بوجھ کر باورچی خانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کہیے نا پھپھو، میں سن رہا ہوں۔ اس کے اسرار پر کچھ الجھتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پھر سر جھکا گئی تھی۔ سلار، تم تو جانتے ہو پتر، سارا میری اکلوتی دھی ہے، جیسے میں نے تمہارے مرحوم پھوپھا نے بڑی منتوں مرادوں کے بعد ربز ہونے سے پایا تھا۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے اور تمہارے مرحوم پھوپھا نے اس کی سگائی تیرے جیسے سونے گبرو پتر کے ساتھ اس لیے طے کی تھی کہ ہماری دھی اس آنگن سے رخصت ہونے کے بعد بھی سدا سکھی رہے۔ جی پھوپھو، میں جانتا ہوں، لیکن بات کیا ہوئی ہے؟ کیا اب آپ سارا کی شادی میرے ساتھ نہیں کرنا چاہتی؟ ایسی بات نہیں ہے بیٹے۔ اس کی الجھن بھرے انداز پر ذرا سی دیر کو انہوں نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو ان کی پر نور آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھ کر وہ بے قرار ہو اٹھا۔ پھوپھو، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ وہ اچھا خاصا پریشان ہو اٹھا تھا۔ فائزہ بیگم نے اپنے بہتے آنسو پی لیے۔ سلار پتر، وقت بڑا ظالم آ گیا ہے، روپے پیسے کی ہوس نے سارے رشتوں کی خوبصورتی اور احترام کو نگل لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری معصوم دھی بھی اس اسدے کی بھوک کی نظر ہو جائے گی۔ وہ بہت مدھم آواز کے ساتھ بول رہی تھی۔ سلار کا دل انجانے سے خدشے کے احساس سے دھڑک اٹھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں پھوپھو؟
वही जो मुझे नहीं कहना चाहिए। सलार, तुम ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ بیرونی دروازہ ٹھک سے کھلا اور اگلے ہی پل ضیاء، ریاض اور شاہد خاصے خوشگوار موڈ کے ساتھ گھر کے اندر چلے آئے۔ یہ لوگ آ گئے ہیں، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، کل یا پرسوں چکر ضرور لگانا۔ اپنے بیٹوں کو آتا دیکھ کر وہ اچانک بوکھلا گئی تھی، جس پر سلار مزید الجھ کر رہ گیا۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ پوچھتا، شاہد تھل تھل کرتا وہیں فائزہ بیگم کے کمرے میں چلا آیا۔ میرا یار آیا ہوا ہے، بڑے دنوں کے بعد شکل دکھائی تو نے، کیسی چل رہی ہے تیری تھانے داری؟ اس سے بغل گیر ہو کر سلار کے مضبوط وجود کو اپنی طاقتور باہوں میں کستے ہوئے اس نے پوچھا تو مجبوراً سلار کو دکھاوے کی مسکراہٹ لبوں پر سجانی پڑی۔ اچھی چل رہی ہے، تو سنا کہاں مصروف رہتا ہے آج کل؟ سارا دن کہاں ہونا ہے یار، ان کمی کمین لوگوں کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ اسلم لوہار نہیں ہے، اس کی بیٹی کی کسی نے عزت خراب کر کے لاش میرے یار راشد کے کھیتوں میں پھینک دی۔ سارا گاؤں اس پر شک کر رہا تھا، بڑی مشکل سے جان چھڑا کر آیا ہوں اس کی۔ شاہد کے لہجے میں گہرا سکون اور فخر تھا۔ سلار کی نکھیوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیسے چھڑا کر آئے ہو جان؟ کیسے چھڑانی تھی یار، ان کمی کمین بھوکے ننگے لوگوں کو جب تک ان کی اوقات یاد نہ دلاؤ یہ سیدھی راہ پر نہیں آتے۔ میرا خیال تھا کچھ روپے پیسے سے بات بن جائے گی، مگر وہ سالی اسلم لوہار کی بیوی بات نہیں مان رہی تھی۔ گھوم گیا میرا میٹر اور میں نے سارا کیس خود ان دونوں میاں بیوی پر ڈال کر اندر کروا دیا انہیں۔ اب دیکھوں گا کیسے چڑ کرتی ہے میرے سامنے۔ سلار کو اس سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، لہٰذا لب بھینج کر رخ پھیر گیا۔ ضیاء بھائی اور ریاض بھی اسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ فائزہ بیگم کو تسلی دے کر سین میں اس کے پاس آ بیٹھا۔ شہزادے، سنا ہے آج کل بڑی نیکی اور بھلائی کی مہم پر لگا ہے، خیال رکھنا یار، پانی میں رہ کر کوئی مگرمچھ سے بیر نہیں لیتا، اور تیری جو نوکری ہے اس میں تو ویسے بھی ایمانداری نہیں چلتی، بندہ زیادہ سیدھا ہو کر چلے تو منہ کے بل گرنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ریاض بھائی نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے 1000 بار پہلے کی ہوئی بات نصیحت پھر اس کے کان میں انڈیلی، جسے وہ معمول کے مطابق سنی انسنی کرتے ہوئے سر جھٹک گیا۔ مجھ جیسے چند افسران کی نیکی اور بھلائی سے کچھ نہیں ہوتا ریاض بھائی، جتنا زہر اس ملک کی جڑوں میں پھیل چکا ہے اس کے لیے بڑے پیمانے پر صفائی کی ضرورت ہے۔ آپ اطمینان رکھیے، ابھی ان چھوٹے موٹے دیہاتوں میں آپ جیسے بااثر زمینداروں کی طاقت کا سورج ڈوبنے والا نہیں۔ اس کی سنجیدگی سے کہی بات پر ریاض وڈیرا نے بڑے بے ڈھنگا کہکا لگایا تھا اور ان کے قریب سے اٹھ کر کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ بھابھی، ایک گلاس پانی ملے گا؟ نظریں چاول پکاتی سارا کے تپے ہوئے چہرے پر جما کر وہ بظاہر ضیاء بھائی کی بیوی زہرا سے پانی مانگ رہا تھا، جو اس کی شرارت پر خود بھی مسکرا اٹھی تھی۔ دیتی ہوں، سارا چاول بنا رہی ہے، چاول کھا کر جانا۔ نہیں بھابھی، رہنے دے، آلریڈی ان کے ہاتھوں بہت کچھ کھا چکا ہوں میں۔ خوبصورت نگاہوں میں ہزاروں شکوے مچل رہے تھے، وہ اس کی طرف سے دانستہ رخ پھیر گئی۔ آج سردی میں پہلے کی نسبت زیادہ شدت محسوس ہو رہی ہے نا؟ بھابھی زہرا سے گلاس لے کر پانی پینے کے بہانے وہ پنجوں کے بل چولہے کے قریب سارا کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا، جس پر وہ خفگی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی مدھم لہجے میں بولی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی، کل اتوار ہے، تم گھر پر ہوگے نا؟ نہیں، گھر پر تو نہیں ہوں گا، لیکن آ جاؤں گا۔ کیوں، خیریت ہے نا؟ پتہ نہیں، کل عصر کے بعد چکر لگاؤں گی، آ جانا گھر۔ ٹھیک ہے، جو سرکار کا حکم۔ اب جاؤں؟ ہاں۔ لکڑیاں گیلی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ سلار سے بھی چولہے سے اٹھنا دھواں برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، لہٰذا لو دیتی نگاہوں سے کچھ پل مسکرا کر اسے دیکھنے کے بعد وہ اس کے قریب سے اٹھ آیا تھا۔ اگلے روز عصر کی نماز کے بعد وہ بھابھی کو بتا کر فائزہ بیگم کی باقاعدہ اجازت سے سلار افندی کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کی بھابھی فاطمہ سین میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ جبکہ ماں آمنہ بیگم ابھی جائے نماز پر بیٹھی مختلف تسبیحات کا ورد کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سلار کے پکارنے پر اس کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔ شدید سرد موسم میں بھی اس نے یونیفارم شرٹ اتار کر صرف بنیان پہن رکھی تھی۔ وہ ایک نظر اسے بستر میں گھسے دیکھ کر جز بز سی ہو گئی۔ آ جاؤ یار، کب سے راہ دیکھ رہا ہوں، تم تو امریکی وزیر خارجہ بن گئی ہو۔ کوہنیوں کے بل اٹھ کر وہ بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ سارا نے بیڈ سے قدرے فاصلے پر پڑی کرسی سنبھال لی۔ اللہ معاف رکھے مجھے امریکی وزیر خارجہ بننے سے۔ صحیح کہہ رہی ہو، کہاں وہ پریوں سی صورت اور کہاں تم چڑیلوں کی ملکہ۔ اس کو چڑیل کہنے پر سارا اسے گھور کر رہ گئی۔ تو تمہیں کون کہتا ہے چڑیلوں کی ملکہ کے ناز اٹھاؤ؟ ویسے بھی یہاں اس وقت میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئی۔ اچھا، پھر کیا پیار کرنے آئی ہو؟ نچلا لب دبا کر اس کے شرارت سے کہنے پر وہ پھر سلگ کر رہ گئی۔
سلار، اگر تم نے ایسی ہی فضول باتیں کرنی ہے تو میں جا رہی ہوں گھر واپس۔ اسے لفظوں سے زیادہ اس کی نگاہوں سے الجھن ہوتی تھی۔ تبھی فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی تو وہ گڑبڑا گیا۔ بیٹھو، چاند نکال دوں گا اگر یہاں سے ہلی تو۔ کمبل پھینک کر وہ بستر سے نکل آیا تھا، ناچار اسے دوبارہ بیٹھنا پڑا۔ چلو بولو کیا بات ہے؟ پھپھو بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر بات ادھوری رہ گئی۔ مجھے ان کا تو نہیں پتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، مگر جو بات میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ روز قبل یہاں اسلم لوہار کی بیٹی کا جو قتل ہوا ہے، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اس لڑکی کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا، اور جو شاہد بھائی ہیں نا، ان کی بھی کافی نیت خراب تھی اس پر۔ میرے سامنے کئی بار اس کی باہیں پکڑی تھی اس نے، جس پر ایک بار اس نے تھپڑ بھی مارا تھا انہیں۔ یہ بات ابھی زیادہ پرانی نہیں ہوئی ہے سلار، ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے قتل میں ضرور بھائی کے دوست کا ہاتھ ہوگا۔ ہو سکتا ہے بھائی نے اس کی کوئی مدد کی ہو، تو پلیز تم چچا اسلم اور ان کی بیوی کو چھوڑ دو نا، وہ تو خود ظلم کا شکار ہے۔ پتہ ہے مجھے، لیکن ان لوگوں کے خلاف مقدمہ بنانے والے خود تمہارے بھائی ہیں سارا۔ آج FIR رپورٹ پڑھی ہے میں نے۔ اسلم لوہار اور اس کی بیوی کے خلاف تمہارے معزز بھائی کے چند دوستوں نے خود تھانے جا کر یہ بیان دیا ہے کہ پسند کی شادی کے لیے گھر سے بھاگنے پر خود اسلم لوہار اور اس کی بیوی نے بے دردی سے اپنی بیٹی کو مار ڈالا۔ یہ بھی لکھا گیا کہ اس لڑکی کے گاؤں سے باہر کسی شخص کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات تھے، لہٰذا گھر والوں نے غیرت کے جوش میں آ کر اسے کھیتوں میں قتل کر ڈالا، جس کے چشمدید گواہ تمہارے بھائی کے معزز دوست ہیں۔ اب بتاؤ بھلا، کیا میں تمہارے بھائیوں کے ساتھ جنگ کروں جبکہ ان کے تعلقات مجھ سے بھی اوپر ہیں؟ اس کا مطلب ہے تھانے دار ہو کر بھی تم سب کی طرح چپ چاپ ان لوگوں کی بے بسی کا تماشا دیکھو گے؟ اس کے دل میں دکھی انسانیت کا گہرا درد تھا۔ سلار نے لب بھینچ کر رخ پھیر لیا۔ اور کیا کروں، تم بتاؤ؟ ریزائن دے دو جاب سے اور آ کر میرے بھائیوں کی زمین پر کاشتکاری شروع کر دو۔ وہ تپی تھی اور سلار کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے الفاظ پر ہنسی آ گئی۔ اچھا مشورہ ہے، غور کروں گا اس پر۔ اور کوئی حکم؟ اور چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جاؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ کل کو میرے ساتھ بھی یہی سب ہو گیا تو یوں ہی ہنستے رہنا۔ اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے یوں ہی جذبات نے اس نے کہہ دیا تھا، مگر جواب میں سلار کی طرف سے پڑنے والے بھرپور تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ آج ایسی بکواس کی ہے، دوبارہ کبھی کوئی فضول لفظ منہ سے نکلا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا تمہیں، سمجھی؟ پل میں موڈ خراب ہوا تھا اس کا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے کتنی ہی دیر حیرانی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اے ڈھلتی شام کے لمحوں، ابھی نہ لوٹ کے جاؤ، مجھے کچھ وقت تو دے دو کہ سوچوں کے دریچے سے کسی کو یاد کرنا ہے، گزرنے والا یہ دن بھی کسی کے نام کرنا ہے۔ شدید بخار کے باوجود خود اپنے آپ سے بے نیاز وہ اپنے گھر کے سرسبز لان میں بیٹھا بے حد بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کیفیہ صبح سے کئی بار اسے وہیں بیٹھا دیکھ چکی تھی۔ 2-3 دن کی ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیو اس کے اندر کے حال کا بخوبی پتہ دے رہی تھی۔ وہ یوں ہی بے مقصد ٹیرس کے آہنی جنگلے پہ کونیاں ٹکائے اسے اپنے آپ سے بے نیاز سوپ سینکتے ہوئے دیکھتی رہی کہ اچانک اسے حیران ہونا پڑا۔ ابھی چند روز قبل نمرا کی شادی کی تقریب میں جو بچی اسے بہت پیاری لگی تھی، وہی بچی ہاتھ میں کوئی برتن اٹھائے اب اس کے قریب کھڑی کہہ رہی تھی، پاپا یہ دادوں نے سوپ بنایا ہے آپ کے لیے، پی لیں۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ عظیم نے ایک نظر اس کے ننھے منھے ہاتھوں میں پکڑے سوپ کے پیالے پر ڈالنے کے بعد اس کے ہاتھ سے پیالہ پکڑ کر اپنے سامنے دھرے ٹیبل پر رکھا اور اسے پیار سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حرین، کیا مما اللہ میاں کے پاس جانے سے پہلے آپ کو یہ کہہ کر گئی تھی کہ آپ نے ان کے بعد اس طرح سے پاپا کا خیال رکھنا ہے؟ پلکوں کے گوشوں میں ہلکی ہلکی سی نمی ابھی بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ حرین کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتی یوں ہی نفی میں سر ہلا گئی۔ پاپا، کیا آپ ماما سے ناراض ہیں؟ ہاں۔ ان کے ریشمی بالوں پر تھوڑی ٹکائے ہوئے اس نے پلکیں بند کی تھی۔ کیوں پاپا؟ ماما تو آپ سے اتنا پیار کرتی تھی، پھر آپ ان سے ناراض کیوں ہیں؟ ماما نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ بیٹے، کوئی یوں کسی کو بیچ راہ میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دور جاتا ہے۔ اس کی پلکیں ابھی بھی بند تھیں۔ کیفیہ حیران کن نگاہوں سے کچھ بھی نہ سنائی دینے کے باوجود اسے دیکھتی رہی۔ وہ شخص اپنی سرخ و سفید رنگت کے ساتھ وجاہت میں بے مثال تھا۔ پھر اسی روز رات میں بہت دیر تک وہ سارا سے اسے ڈسکس کرتی رہی اور وہ سلار افندی سے متعلق جانے کیا کیا اس کے گوش گزار کرتی رہی۔ فضا میں سردی کی شدت ایک مرتبہ پھر بڑھ گئی تھی۔ وہ سلار افندی کے گھر سے واپس آئی تو اندھیرا اچھا خاصا بڑھ چکا تھا۔ ضیاء، ریاض اور شاہد تینوں ہی گھر آ چکے تھے اور اب اس کی واپسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ جو ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، شاہد لپک کر اس کی طرف بڑھا اور گھرا کر اس کا دودیا بازو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت؟
انداز ایسا تھا کہ وہ سالار کے تھپڑ کی تکلیف بھول کر ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگی۔ میں ماموں کے گھر سے؟ کیوں؟ یہ وقت ہے آوارہ پھرنے کا؟ اور روزانہ بھاگ بھاگ کر ماموں کے گھر کیوں جاتی ہو؟ اپنے گھر میں چین نہیں ہے تمہیں؟ وہ قہر کی علامت بنا کھڑا تھا۔ سارا کا اس غیر متوقع صورتحال پر حلق تک خشک ہو گیا۔ تبھی سین کے وسط میں بڑی چارپائی پر بیٹھے ضیاء بھائی نے اسے آواز دی، شاہد بازو چھوڑ دے سارا کا۔ ان کے حکم پر فوراً اسے گھورتے ہوئے وہ بازو چھوڑ کر ان کے پاس ہی دوبارہ آ بیٹھا۔ اسے سمجھا دیں ضیاء بھائی، مجھے اس کا یوں لور لور آوارہ پھرنا اور بھاگ بھاگ کر سالار کے گھر جانا بالکل پسند نہیں ہے۔ دوبارہ عصر کے بعد گھر سے باہر دیکھا تو خون پی جاؤں گا اس کا۔ سارا کو اس کا اشتعال اور جذبات دونوں ہی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لہٰذا وہ بنا سر اٹھائے کمرے میں فائزہ بیگم کی جانب بڑھ گئی۔ ضیاء بھائی اب شاہد کا غصہ ٹھنڈا کر رہے تھے اور اس مقصد کے لیے وہ شاہد کے ساتھ ساتھ ریاض کو بھی اٹھا کر بیٹھک میں لے آئے تھے۔ ابا کی طرح آپ نے بھی اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے ضیاء بھائی، مجھے اس کی یہ آزادی پسند نہیں ہے۔ اپنی چادر جھاڑتے ہوئے اس نے پھر غیرت دکھائی تھی، جبکہ ریاض کے چہرے پر مکمل سکون تھا۔ اس کی طبیعت ضیاء اور شاہد دونوں سے ہی میل نہ کھاتی تھی۔ تبھی ضیاء بھائی نے سرسری سی ایک نگاہ اس کے سپاٹ چہرے پر ڈالتے ہوئے قدرے بیٹھے لہجے میں کہا، ٹھنڈا ہو جا شاہد، ٹھنڈا ہو جا، یہ عورت ذات کے معاملات ہی ایسے ہوتے ہیں۔ ایویں تو پرانے وقتوں میں بڑے بڑے سیانے اس ذات کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن نہیں کر دیتے تھے۔ ایک مرد کے لیے بیٹی کی پیدائش سے بڑھ کر اور کوئی شکست نہیں، کوئی گالی نہیں۔ خیر جانے دو غصے کو، یہ بتاؤ سارا کی شادی کا کیا کرنا ہے؟ اماں 2-3 بار کہہ چکی ہے مجھے کہ میں جلد سے جلد اس کے ہاتھ پیلے کرنے کا بندوبست کرو، اور یہ بھی کہ سالار کے گھر والے 1-2 روز میں تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ تو آنے دے بھائی، ہاتھ پیلے تو کرنے ہی ہیں اس کے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ جواب شاہد کی بجائے ریاض کی طرف سے آیا تھا۔ کمی تو کوئی نہیں، مگر میں جو بات تم لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ ان کا انداز مبہم تھا۔ شاہد اور ریاض دونوں الجھے انداز میں انہیں دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ دیکھو نا یار، ابا کی وسیع زمین اور جائیداد ہے جس میں ان کی وصیت کے مطابق ہم تینوں کے علاوہ اماں اور سارا بھی حصے دار ہے۔ جب تک یہ زمین اکٹھی ہے گاؤں میں ہماری ٹکر کا دوسرا کوئی نہیں۔ جس دن اس زمین کی ونڈ ہو گئی اسی دن ہماری چودراہٹ بھی سمجھو ختم ہو جائے گی۔ اماں کو تو اسی بوہے پر مرنا ہے، اس کی جائیداد کہیں نہیں جاتی۔ البتہ سارا کی شادی سالار سے ہوتے ہی زمین کا ایک بڑا حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر یہ بات تو تم لوگ بھی جانتے ہو کہ سارا اور اس کے بھائی کی نظریں اصل میں ہماری زمین پر ہے۔ آج تھانے دار ہے، کل بڑی پوسٹ پر چلا جائے گا تو بہت تنگ کرے گا، گلے میں پھنسی ہڈی کی طرح، نہ اسے اگل سکیں گے نہ نگل سکیں گے۔ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں سارا کی شادی سالار سے نہیں کرنی چاہیے۔ شاہد بہت جلدی بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، جس پر ضیاء بھائی نے توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب تو یہی ہے، آگے تم لوگوں کی مرضی ہے۔ اگر تم دونوں اپنے حصے کی جائیداد میں سے اسے کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ یہ بات اس سے پہلے فائزہ بیگم کے کانوں میں بھی ڈال چکا تھا، وہیں بات دونوں بھائیوں کے گوش گزار بھی کرتی، جس پر ریاض تو خاموش رہا لیکن شاہد بول اٹھا، نہیں ضیاء بھائی، میرا خیال ہے ابا کی جتنی بھی زمین جائیداد ہے اس پر بس ہم تینوں بھائیوں کا حق ہے۔ اگر اپنی زندگی میں ابا نے کوئی احمقانہ وصیت کی بھی تھی تو ان کے ساتھ وہ بھی مٹی میں مٹی ہو گئی، اور جہاں تک سالار کی بات ہے تو سارا کے حوالے سے میں بھی اس حق میں نہیں۔ ہاں ریاض اگر چاہے تو اپنے حصے کی زمین سے آدھا حصہ اسے دے سکتا ہے۔ اب بول ریاض، تیرا کیا جواب ہے؟ شاہد کے جواب سے خوش ہو کر ضیاء بھائی کی توجہ اب خاموش بیٹھے ریاض کی طرف مبذول ہوئی تھی۔ میرا کیا خیال ہونا ہے بھائی؟ فیصلہ تو آپ لوگوں کو کر ہی چکے ہو۔ آگے سارا سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی بہائی جائے اپنا حق کبھی نہیں چھوڑے گی، یہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ تو پھر اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ ضیاء بھائی کے پرسوچ سوال پر شاہد نے کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اچانک کہا تو وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ کیا؟ حل بڑا آسان ہے، جیسے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کے لبوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ باہر بیٹھک کے دروازے پر کھڑی بھابھی زہرا جو چھوٹے بچے کو واش روم لے جا رہی تھی اور اپنی فطری تجسس بھری طبیعت کے ہاتھوں دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی، اندر تینوں بھائیوں کے درمیان تہہ پانے والی بات سن کر تھرا اٹھی۔ سارا اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی، لہٰذا انہیں فائزہ بیگم کو صورتحال سے باخبر کرنے کا اچھا موقع میسر آ گیا تھا۔ سارا نیاب سے ہوئے جھگڑے کے بعد باعث فائزہ بیگم کے پیام پر وہ بڑی مشکل سے وقت نکال کر
उस तरफ आया था जिस पर वो नए सिरे से जल भुन उठी थी, मगर उसने परवाह नहीं की। तेज़ बुखार में जलती फ़ायज़ा बेगम शिद्दत से उसकी आमद की मुंतज़िर थी। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटे, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। खैरियत? मैं असल में बहुत मसरूफ़ था, इसलिए चक्कर नहीं लगा सका। आपकी तबीयत कैसी है अब? वो उनके करीब चारपाई पर ही जगह बनाकर बैठ गया था। फ़ायज़ा बेगम की आंखें उसे करीब पाकर फिर आंसुओं से भर आई। मेरी तबीयत का क्या होना है बेटे, बस सारा की तरफ से बहुत परेशान हूँ, उसी लिए ज़ारा को भेजा था तुम्हारी तरफ। सारा की तरफ से परेशान होना छोड़ दें आप। कल परसों अम्मी तारीख लेने आ रही हैं। नहीं, जो तुम और मैं सोच रहे हैं वो कभी नहीं होगा। ये लोग, ये सारा के भाई इसकी शादी कभी नहीं होने देंगे तुमसे। क्यों? मेरा मतलब है आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो थोड़ा सा परेशान हुआ था जब वो बोली, क्योंकि मैं इन दौलत के पुजारियों के इरादे जान चुकी हूँ बेटे। इनकी नीयत में फतूर आ गया है। ये मेरी मासूम बेटी को जान से मारने का प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि उसके हिस्से की जायदाद पर काबिज रह सके। मगर ये नुमानी इस बात को नहीं जानती। ये तो जान देती है भाइयों पर। सलार तो मेरा बेटा है, तुझसे बढ़कर मुझे सारा के लिए कोई भी अजीज़ नहीं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटे, उसे यहाँ से दूर ले जा। आज ही कहीं ले जा कर छुपा दे उसे, वरना ये उसे बेमौत मारकर इल्ज़ाम किसी और पर डाल देंगे। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ अपने भाइयों बेटों को। ये रुपए, ज़मीन, जायदाद के लिए अपनी बहन तो क्या माँ की जान भी ले सकते हैं। मैं उन्हें तेरा दुश्मन नहीं बनाना चाहती, ना तुम्हें उनकी नज़रों में लाना चाहती हूँ। इसीलिए बेटे, सारा को छुपा कर यहाँ से दूर ले जा। तुझे खुदा का वास्ता सलार, एक माँ के बंधे हाथों की लाज रख ले। उनके लफ्ज़ क्या थे, चिंगारियाँ थी जो लम्हों में उसे झुलसा कर रख गई थी। इस लम्हे बेसाख्ता सारा के अल्फाज एक मरतबा फिर उसकी समातों में गूंजे थे। और चूड़ियाँ पहनकर घर बैठ जाओ, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। कल को मेरे साथ भी यही सब हो गया तो यूं ही हंसते रहना। नहीं, सारा को मेरे होते हुए कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, आप टेंशन मत लें फूफो। मैं खुद बात करूंगा ज़िया भाई से। हरगिज़ नहीं, उसके कानों में ये बात पड़ गई तो गज़ब हो जाएगा सलार। तुम नहीं समझते इन निजी मामलात को। मैं माँ हूँ उनकी, जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानते। यहाँ इन देहातों में कितने ही जागीरदारों की बेटियाँ यूं ही बेकसूर मौत की भीड़ चढ़ जाती हैं। इन ज़मीनों जायदादों ने बड़े जुल्म किए हैं हवा की बेटी पर। खुदा का वास्ता है सलार, मेरी बात मान लो। अब के सलार अफंदी के सामने हाथ जोड़ते हुए वो बाकायदा रो पड़ी थी, जिस पर वो मुस्तरिब हुआ था। नहीं फूफो, ये क्या कर रही हैं आप? आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मेरी क्या मजाल कि आपके किसी हुक्म से इनहराफ कर जाऊं, लेकिन ये इकदाम सही नहीं लग रहा है मुझे। सारा क्या सोचेगी? और फिर जो चीज़ मेरी है उसे पाने के लिए चोरी करने की क्या ज़रूरत है मुझे? ज़रूरत है सलार, वक्त तुम्हारे हक में नहीं है। ये चीज़ जो तुम्हारी मेरे पास अमानत है, मैं अपनी खुशी से तुम्हें सौंप रही हूँ। अब मज़ीद बहस में ना पड़ना बेटे, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। खुदा का वास्ता है तुझे, मेरी बात मान ले। उनके हाथ बार बार सलार के सामने बंद रहे थे, तभी वो बेबस हो गया था। ओके फूफो, जैसे आपकी मर्ज़ी। अभी मैं निकलता हूँ, थोड़ी देर बाद उसे किसी बहाने से मेरे घर की तरफ भेज दीजिएगा। आगे अल्लाह ने चाहा तो मैं खुद संभाल लूँगा। फ़ायज़ा बेगम उसकी रजामंदी पर जैसे फिर से जी उठी थी, और इस वक्त उनके कपकपाते लब सलार अफंदी को दवाओं देते नहीं थक रहे थे। उस रोज़ भाभी की हदायत पर बड़े दिनों के बाद वो उसे घर के सामने वाले बंगले की तरफ आई थी। बंगला बाहर से जितना शानदार दिखाई देता था, अंदर से उसका हाल उतना ही अबतर था। अजीब सी वीरानी और उजाड़पन हर सू बिखरा दिखाई दे रहा था। वो एक तफसीली निगाह इर्द गिर्द डालती खुला हुआ गेट आहिस्ता से अंदर धकेल कर बिना दस्तक दिए लॉन में चली आई, जो इस वक्त खुश्क और वीरान पड़ा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था। लॉन अबूर करके अंदर बड़े से हाल में दाखिल हुई तो वहाँ का माहौल भी ऐसा ही बिखरा हुआ पाया। अजीम लगारी की वो बेटी जो उसे बेहद पसंद थी, किचन में किसी चीज़ पर खड़ी खटपट कर रही थी, और उसका छोटा सा 2 साला भाई हाल में एक तरफ ज़मीन पर पड़ा रोते हुए चिल्ला रहा था। उसे ये मंजर देखकर दुख के साथ साथ कदरे हैरानी भी हुई थी। तभी वो दबे पांव चलती किचन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। गुड़िया, उसकी मीठी पुकार पर बच्ची ने फ़ौरन पलटकर उसकी तरफ देखा था। आंटी, आप यहाँ कैसे? दूध बॉयल करके फीडर में डालते हुए वो बुरी तरह चौंकी थी। कैफिया उसकी हैरानी पर नरमी से मुस्कुरा दी। कहो, कैसा लगा आंटी का सरप्राइज़? वैसे मैं यहीं आपके सामने वाले घर में रहती हूँ। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बड़े स्टूल से उतर आई थी। तभी कैफिया ने उसे पूछा, क्या दादी अम्मा नहीं हैं घर पर? नहीं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, पापा अस्पताल लेकर गए हैं।
انہیں، اسی لیے یہ سعد رو رہا ہے، یہ پاپا کے بغیر نہیں رہتا۔ کتنی معصومیت تھی اس پیاری سی بچی کے لہجے میں، وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ پاپا کی غیر موجودگی میں بھائی کو سنبھال لیتی ہو حورین؟ جی، جب ماما کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو دادو نے تھوڑا تھوڑا کام کرنا سکھایا تھا مجھے۔ ماما کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ کیسے اور کب ہوا تھا ایکسیڈنٹ؟ جب سعد پیدا ہوا تھا تب پاپا ماما کو شاپنگ کروانے لے گئے تھے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اسے پوری بات نہیں پتا تھی، وہ افسوس سے سر ہلاتی چھوٹے بچے کو سنبھالنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ حورین بیٹا، اسکول جاتی ہو آپ کے؟ نہیں جاتی ہوں، یہ پاس میں ہی اسکول ہے میرا۔ پتہ ہے آنٹی، میری ماما بہت اچھی تھی، وہ مجھ سے اور سعد سے بہت پیار کرتی تھی۔ اب میری ماما نہیں ہے تو میری کوئی دوست بھی میرے گھر نہیں آتی، کیونکہ اب میں انہیں ماما کے ہاتھ کی بنی مزے کی چیزیں جو نہیں کھلاتی۔ سعد فیڈر پیتے ہوئے رونا بھول چکا تھا، تبھی وہ اسے بتا رہی تھی، آنٹی کیا جن کی ماما نہیں ہوتی ان سے کوئی پیار نہیں کرتا؟ اگلے ہی پل وہ بھرپور معصومیت کے ساتھ اس سے پوچھ رہی تھی، نہیں جانو، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن اللہ میاں ماما کا کیا کرتے ہیں؟ کیا میری ماما اللہ میاں کے پاس ہمارے لیے کچھ لینے گئی ہے؟ نہیں بیٹے، تو پھر پاپا کیوں کہتے ہیں کہ میری ماما اللہ میاں کے پاس ہمارے لیے ڈھیر سارے کھلونے لینے گئی ہیں؟ اگلے ہی پل بچی کے عجیب و غریب سوال نے اسے پھر لاجواب کر ڈالا۔ آنٹی، میری ماما کو دیکھیں گی آپ؟ کتنی ترسی ہوئی تھی وہ کسی کی کمپنی کی۔ کیفیہ کی آنکھیں بے ساختہ بچی کے دکھ پر آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ ہاں، اس کے ہاں میں سر ہلانے پر وہ بچی فوراً بھاگتے ہوئے گئی اور اپنے ماں باپ کے بیڈ روم سے ایک بڑی سی تصویر اٹھا لائی، جس میں ماں کے ساتھ ساتھ اس کا دلہا بنا باپ بھی اپنی انوکھی چھپ دکھا رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر دلہن بنی پری پیکر چہرے والی نازک سی دوشیزہ اور اس کے پہلو میں بیٹھے اس مسرور سے شاندار مرد کو دیکھتی رہی جو اس بچی کا باپ تھا۔ میری ماما پیاری ہے نا آنٹی؟ ہاں، بہت پیاری ہیں، بہت زیادہ۔ بچی کے اشتیاق سے پوچھنے پر اس نے مثبت جواب دیا تو اس کا چھوٹا سا معصوم چہرہ پھر چمک اٹھا۔ آنٹی، آپ سامنے رہتی ہیں تو روز چکر لگا لیا کریں نا۔ دوسرے ہی پل فریم سائڈ پر خیال سے رکھ کر وہ اس سے نئی فرمائش کر رہی تھی۔ کیفیہ نے اپنی بھیگی پلکیں پونچھ لی۔ ٹھیک ہے، جب آپ اسکول سے واپس آ جائیں اور پاپا گھر پر موجود نہ ہو تو آپ فوراً مجھے بلا لیا کریں، اوکے؟ تھینک یو آنٹی۔ اس کی اتنی سی عنایت پر بچی بہت خوش ہو گئی تھی۔ اگلے روز پھر اسی ٹائم وہ بچی کی کال پر اس طرف چلی آئی اور لگ بھگ 3 گھنٹے میں گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ حورین کی خوشی اس کی ہیلپ پر دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، مگر جیسے ہی وہ صفائی سے فارغ ہوئی عظیم چلا آیا۔ کیفیہ کا چہرہ بھی کپڑوں کے ساتھ ساتھ گندا ہو گیا تھا، تبھی اس کی آمد کا جان کر وہ شرمندہ سی کمرے میں ہی رک گئی۔ حورین، تم تو کہہ رہی تھی پاپا شام کو آئیں گے، اب مائی گاڈ، میں کیسے سامنے جاؤں گی ان کے؟ بچی کو کندھوں سے پکڑ کر روکتے ہوئے اس نے گلہ کیا تھا۔ وہ مسکرا دی، مجھے تو پاپا نے شام کا ہی کہا تھا۔ اچھا، آپ یہیں چھپ جائیے، میں پاپا سے بات کر کے آتی ہوں۔ اسے تسلی دے کر وہ فوراً باہر بھاگ گئی تو کیفیہ لاچاری سے وہیں بیڈ پر ڈگ گئی۔ اٹیچ بات بھی نہیں تھا کہ وہ جا کر منہ ہی دھو لیتی۔ عظیم اب حورین کو ڈانٹ رہا تھا، کون آیا تھا گھر میں اور یہ سب کام یہ کس نے کیے ہیں؟ اس کا موڈ بے حد بگڑا ہوا تھا۔ حورین پہلی بار اسے اس درجہ غصے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ سامنے والی آنٹی ہے نا کیفیہ، انہوں نے کیے ہیں۔ کیوں؟ منع کیا ہے نا میں نے کہیں آنے جانے سے، کسی کو یہاں بلانے سے، پھر کیوں آئی وہ یہاں؟ وہ پھر دھاڑا تھا۔ کیفیہ کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہو گیا۔ میں نے کہا تھا پاپا، سعد بہت ہو رہا تھا، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ عظیم لغاری کو غصے میں دیکھ کر بچی کا چہرہ بھی رونے والا ہو گیا تھا، شاید اسی لیے وہ ضبط کر گیا۔ کچھ نہیں ہوتا سعد کو، اس گھر کی ہر چیز جہاں جیسے پڑی ہے پڑی رہے، آئندہ کبھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، اوکے؟ عجیب عشق کے اثار میں تھا وہ کہ محبوب بیوی کے ہاتھ لگی چیزوں کا ہلنا بھی گوارا نہیں تھا اسے۔ کیفیہ جو پہلے احساس توہین سے سرخ ہو رہی تھی، اب جیسے اگلے ہی پل اسے اس خوبرو سے شاندار مرد پر ترس آنے لگا تھا۔ کتنا توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا محبت نے اسے۔ شام کا ملگجا اندھیرا دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ فائزہ بیگم اور زارا بھابھی کے بے حد مجبور کرنے پر وہ سالار کے گھر کی طرف نکلی تھی، مگر اس ارادے کے ساتھ کہ جو چیز زارا بھابھی نے چھپا کر شاپر میں بند کر کے اسے سالار کو دینے کے لیے زبردستی تھمائی تھی، وہ اس کے حوالے کرتے ہی فوراً انہی قدموں سے واپس لوٹ آئے گی، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ ابھی راستے میں تھی جب وہ گاڑی لے کر سامنے آ گیا۔ بیٹھو جلدی۔ بنا کسی سلام دعا کے بوتل کے جن کی مانند نمودار ہوتے ہی اس نے سنجیدگی سے حکم صادر کیا تو وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جی نہیں، مجھے مرنا نہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں۔ وہ شاپر پکڑو اور اپنا راستہ ناپو،
سلار کو اس سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، لہٰذا وہ خود اچھل کر سیٹ سے اترا اور اگلے ہی پل احتیاط سے ارد گرد دیکھتے ہوئے سارا کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ جما دیا۔ شام گہری ہو رہی تھی، لہٰذا اس وقت اس راستے کی طرف کم لوگ ہی آتے جاتے تھے۔ اگلے 2 منٹ میں وہ گاڑی میں اس کے برابر بیٹھی مچل رہی تھی۔ سلار کے مضبوط ہاتھ کی گرفت نے اس کے جبڑوں کو بہت اچھی طرح سے بھینچ رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہزار کوشش کے باوجود وہ اپنے دفعہ میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ گاڑی جب گاؤں کی حدود سے باہر نکلی تب سلار نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا دیا۔ سامنے روڈ پر رش نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اسے احتیاط سے ریش ڈرائیونگ کرنی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ سارا کا سانس جیسے ہی بحال ہوا وہ حلق کے بل چلا اٹھی، مگر سلار نے جیسے سنا ہی نہیں۔ سلار، میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی، اپنے تھانے دار ہونے کا رعب مجھ پر مت چلاؤ۔ اس کا حال قطعی غیر متوقع صورتحال پر برا ہوا تھا، لہٰذا سلار کو مجبوراً ایک ہاتھ سے پھر اسے قابو کرنا پڑا۔ اگلے پون گھنٹے میں اس نے ایک درمیانے درجے کے مکان کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ چلو۔ گاڑی پارک کر کے اس کے بائیں ہاتھ سے اس کا بازو دبوچا اور زبردستی گھسیٹتے ہوئے دروازے کے قریب لے آیا۔ یہ شہر میں اسی کی جائے رہائش تھی اور جس پر لگا چھوٹا سا قفل سارا کے خوف میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس کی رنگت اپنے ساتھ پیش آنے والے اس عجیب و غریب واقعے پر سفید پڑ چکی تھی۔ مکان کا چھوٹا سا سین عبور کر کے سلار جس وقت اسے کمرے میں لایا وہ چلا اٹھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس درجہ گھٹیا اور اندر سے اتنے کمینے انسان ہوگے۔ تم کیا سمجھتے ہو یوں طاقت اور دہشت سے تم اپنا مقصد حاصل کر لو گے؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری بوٹیاں کر کے چیل کووں کو کھلا دیں گے۔ فضول بکواس کرنا چھوڑو، میں ابھی اپنے دوستوں کو کال کر کے بلاتا ہوں اور مولوی صاحب کا بندوبست بھی کرتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارا نکاح ہوگا، اس کے بعد تمہیں جو بکواس کرنی ہے شوق سے کرتی رہنا، فی الحال یہاں بیٹھو چپ کر کے، سمجھی؟ اس وقت وہ کتنے مختلف روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ سارا پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے یقین سی اسے دیکھے گئی۔ ہرگز نہیں، کبھی سوچنا بھی مت کہ میں یوں چھپ کر اپنے بھائیوں کی مرضی کے خلاف تم سے نکاح کروں گی۔ ٹھیک ہے، مت کرنا، رہنا تو اب تمہیں یہیں ہے، وہ بھی میرے ساتھ۔ جائز تعلق کے ساتھ رہو یا ناجائز تعلق کے ساتھ، فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں میں۔ وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ سارا کے اندر اس ایک لمحے میں بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ جسے عام مردوں سے قطعی مختلف سمجھتی تھی، وہ کتنا گھٹیا مرد ہو کر اس کے سامنے ظاہر ہوا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زندگی میں شاید پہلی بار اسے اپنی بے بسی پر اس درجہ رونا آ رہا تھا کہ نہ وہ اپنا وقار بچا پا رہی تھی اور نہ اپنے بھائیوں کی شان۔ اس لمحے اس کا بس نہ چلتا کہ وہ کچھ بھی کھا کر ہمیشہ کے لیے سو رہتی۔ شاید اسی لیے اس کے بھائی اس کے گھر جانے سے روکتے تھے اسے، مگر اب رونے سے کیا حاصل تھا؟ جو نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا وہ تو ہو چکا تھا، اب تو بس اسے گزرے ہوئے سام کی لکیر پیٹنا تھے۔ آج بہت دنوں بعد گڑیا کی ضد و اصرار پر وہ پھر عظیم لغاری کے گرین پیلس کی طرف آئی تھی۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں نہایا لاؤنج ہر طرف عجیب سا فسوق بکھیر رہا تھا۔ وہ 90 تلے قدم اٹھاتی ابھی حورین کے کمرے کی طرف بڑھنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک کچن سے برآمد ہونے والی خاتون کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹے، کیفیہ ہی ہو نا آپ؟ جی، اور غالباً آپ حورین کی دادی ماں ہیں؟ ہاں، ٹھیک پہچانا تم نے، حورین بہت باتیں کرتی ہے تمہاری، میں نے کہا بھی کہ تمہیں بلا کر لائے، مگر یہ آج کل کے بچے کہاں سنتے ہیں بڑوں کی۔ اپنے گرم دوپٹے کے کونے سے بھیگے ہاتھ خشک کرتی وہ اسے لے کر وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ نہیں، وہ اصل میں میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے چکر نہیں لگا سکی، وگرنہ حورین تو روزانہ بہت اصرار کرتی ہے۔ اچھا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اب تو ٹھیک ہوں، حورین اور ساتھ دکھائی نہیں دے رہے۔ ہاں، وہ ابھی عظیم کے ساتھ باہر گئے ہیں، پورے 15 روز کے بعد گھر آیا ہے تو بچوں کو باہر گھمانے لے گیا۔ تم بیٹھو آرام سے، میں چائے لاتی ہوں تمہارے لیے۔ نہیں آنٹی، بہت شکریہ، چاہے تو میں پیتی ہی نہیں ہوں۔ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اب کیسی ہیں آپ؟ انہیں بامشکل اٹھنے سے روک کر اس نے یوں ہی پوچھ لیا تھا جب وہ بولی، اللہ کا شکر ہے بیٹی، ہاتھ پیر سلامت ہیں، ٹھیک سے کام کر رہے ہیں، ورنہ منزا کی وفات کے بعد تو سمجھو بستر کی ہی ہو کر رہ گئی ہوں میں۔ منزا کون؟ بہو تھی میری، عظیم کی بیوی، چھوٹی سی تھی جب میں نے اپنی تنہائی کے خیال سے اسے گود لے لیا تھا۔ ارادہ یہی تھا کہ اپنے عظیم کی دلہن بنا کر ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ عظیم کا بھی بہت دل تھا اس میں، یوں سمجھو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ ابھی پچھلے سال موئے روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی اس کی۔ منزا کا ذکر کرتے ہوئے وہ اچھی خاصی رنجیدہ ہو گئی تھی جب وہ بولی، مجھے بے حد دکھ ہے آنٹی، کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو انسانی دل و دماغ پر اتنے گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں کہ وقت کا مرہم بھی انہیں مٹا نہیں پاتا،
لیکن انسان اپنی تقدیر کے سامنے بے بس ہے. ہم چاہیں بھی تو قسمت کے لکھے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے. صحیح کہتی ہو بیٹے. عظیم کو دیکھتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. بچوں کی زندگی الگ متاثر ہو کر رہ گئی ہے. کہیں بار ماسی کے لیے کہہ چکی ہو مگر سنتا ہی نہیں. گھر کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا. اپنے کمرے میں تو بچوں کا داخلہ بھی بند کر رکھا ہے اس نے. میں بوڑھی جان کہاں تک اس کا اور اس کے بچوں کا خیال رکھوں. سارے گھر کا حال دیکھو، دھول مٹی سے اٹا پڑا ہے. زینب بھی اپنے بیٹے کی بکھری زندگی اور گھر کے حالات سے خاصی دل برداشتہ دکھائی دے رہی تھی. وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی. جہاں تک میرا خیال ہے انہیں اپنے گھر میں کسی کا آنا جانا بھی گوارا نہیں ہے. نہیں بیٹے، ایسی بات نہیں ہے. بس ذہنی طور پر پریشان ہے تو آل فال کہتا رہتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اندر سے بھی ایسا ہے. میرے بیٹے کے حسن اخلاق اور اچھے کردار کی مثالیں دی جاتی ہیں ہمارے خاندان میں. بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے زینب بی کے چہرے پر عجیب سی چمک آ گئی تھی. کیفیہ ابھی اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ تیز تیز چلتا حال میں آ گیا. میں چلتی ہوں آنٹی، آپ پھر آؤں گی کسی وقت. اسے دیکھتے ہی کسی اسپرنگ کی طرح وہ کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ ماتھے پر ڈھیر ساری شکنیں لیے اسے ایک نظر دیکھ کر رخ پھیر گیا تھا. یہ لڑکی روز ہمارے گھر کیا لینے آتی ہے امی؟ کیفیہ کی رخصت ہوتے ہی وہ خفا خفا سے موڈ کے ساتھ زینب بی سے مخاطب ہوا تھا. ارے ہر روز سے کیا مراد ہے تمہاری؟ اتنے دنوں بعد چکر لگایا ہے بچی نے اور تمہیں یہ بھی گوارا نہیں؟ تم ایسے تو نہیں تھے عظیم. امی پلیز، جب میں آؤں آپ سب کو منع کر دے کہ ہمارے گھر کوئی نہ آیا کرے. مجھے نفرت سی ہو گئی ہے دنیا سے. بری بات بیٹے، انسان معاشرتی حیوان ہے، دنیا سے کٹ کر زندہ نہیں رہ سکتا. تو میں بھی زندہ کب ہوں امی؟ ہلکے بھرائے لہجے میں کہتا وہ صوفے پر ڈھہ گیا تھا. زینب بھی پھر دل محسوس کر رہ گئی. ایسا نہیں کہتے بیٹے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا بندے پر واجب ہے. اسے کیا پڑی ہے کہ وہ ہر نیک و گنہگار کا امتحان لیتا پھرے؟ وہ صرف اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے جنہیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں، اس کے انعاموں کی کوئی حد نہیں. لیکن میں اس کی نعمتوں، اس کی آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں. یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو بیٹے؟ اللہ جانتا ہے کہ ہم میں سے کون کس قابل ہے. بہرحال جو ہو چکا اس پر صبر کرنا سیکھ لو. اپنے دکھ کی بھٹی میں ان لوگوں کو مت جلاؤ جن کا کوئی قصور نہیں. اگر تم دوسری شادی کا ذکر بھی پسند نہیں کرتے تو کم از کم اس بچی کو یہاں آنے سے مت روکو جسے تم سے یا اس گھر سے کوئی غرض، کوئی لالچ نہیں ہے. زینب بی کے لہجے میں رنجیدگی ہی نہیں، ہلکی سی سختی بھی تھی، لہٰذا وہ چاہنے کے باوجود کوئی احتجاج نہ کر سکا. سارا کا نکاح سالار افندی کے ساتھ اس کی خواہش کے عین مطابق ہو چکا تھا اور اب اس چھوٹے سے فلیٹ میں خوب رونق لگی ہوئی تھی. سالار کے دوست اس سے ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ ان کی بیویاں سارا کو گدگدانے کی کوشش میں مصروف تھی. مگر اس کا دھیان تو بار بار بھٹک کر اپنے گاؤں جا رہا تھا. پتہ نہیں اس کی پیاری ماں کس حال میں تھی. گاؤں سے اچانک اس کی گمشدگی کی خبر سن کر اس کے غیرت مند بھائیوں پر کیا بیتی ہوگی. اسے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گھر سے رخصتی کے وقت بھابھی نے جو شاپر سالار کو دینے کے لیے زبردستی اس سے تھمایا تھا اس میں کیا تھا. کیسی عجیب بے بسی تھی کہ وہ اپنی عزیز جان دوست کیفیہ سے بات کر کے اسے بھی تمام صورتحال سے باخبر نہیں کر سکتی تھی. سالار اس کے گھر چکر لگا کر آیا تھا اور اب اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ سارا کے بھائی بھوکے کتوں کی طرح پاگل ہو کر پورے گاؤں میں اسے تلاش کر رہے ہیں. پولیس لائن میں ہونے کی وجہ سے لوگ اس پر شک کے باوجود اسے مورد الزام ٹھہرانے میں ہچکچا رہے ہیں. اس کے دوست ہوٹل سے کھانے کا ارینج کرتے ہوئے اسے مزید احتیاط کی تلقین کر رہے تھے اور وہ سر ہلا رہا تھا. رات گئے کہیں وہ رخصت ہوئے تو سارا نے شکر کا کلمہ پڑھا. اتنی دیر تک سب کچھ جانتے بوجھتے خاموش رہنا اور صبر کر کے بناؤ سنگار کے ساتھ بیٹھنا اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا. تبھی سالار کے دوستوں اور ان کی بیویوں کی رخصت ہوتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور پنوں سے سیٹ کیے دوپٹے کو بے دردی سے نوچتے ہوئے سر سے اتار کر موٹا سا گولا بناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے سالار افندی پر دے مارا. تم نے میرے ساتھ اپنی طاقت کے بل بوتے پر مکر و فریب سے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی. اچھی بات ہے، میں معافی مانگ بھی نہیں رہا تم سے. ویسے بھی ابھی کچھ کیا کہوں، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے. چمکتی ذہین آنکھوں میں شرارت لیے مزے سے کہتا وہ پلٹ کر کمرہ لاک کر گیا تھا. سارا نے اس لمحے اس کے سامنے خود کو قطعی بے بس محسوس کیا. سالار، میں کہہ دیتی ہوں، اگر تم نے زبردستی میرے ساتھ ایسی ویسی حرکت کی تو تمہارے حق میں قطعی اچھا نہیں ہوگا. اچھا، مثلاً کیا کرو گے تم؟ اگر میں تمہارے ساتھ ایسی ویسی کوئی حرکت کر لوں گا تو؟ وہ اس کی بے بسی سے لطف اٹھا رہا تھا اور ادھر سارا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے کمزور پڑ گئی. میں اپنی جان لے لوں گی اور تمہاری بھی. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لے لو جان. خمار چھلکاتی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں کا دباؤ اس کے کمزور شانوں پر بڑھایا تھا. تبھی وہ پھپک کر رو پڑی.
تم بہت برے ہو سلار، بے حد برے ہو تم، مگر کاش میں پہلے جان سکتی۔ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ تم پہلے کچھ نہیں جان سکی۔ بہرحال یہاں تو تم مکمل میرے رحم و کرم پر ہو، اگر اچھے بچوں کی طرح تعاون کرو گی تو فائدے میں رہو گی۔ بس صورت دیکھ کر تم جانتی ہو کہ میں پولیس والا ہوں۔ وہ جس تعاون کی بات کر رہا تھا سارا کے لیے وہ موت سے بدتر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات اس کی مکمل آنسوؤں میں ڈوب کر گزری تھی، جبکہ اس کے برعکس سلار بہت پرسکون انداز میں مزے کی نیند سو رہا تھا۔ صبح جس وقت اس کی آنکھ کھلی وہ شاور لے کر آئینہ ہاتھ میں لیے اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ سارا خفگی بھری ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد رخ پھیر گئی، جانے رات بھر روتے روتے صبح فجر کی اذان کے قریب کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے خود کو ازحد لاچار و بے بس محسوس کیا تھا۔ صبح بخیر سارا ڈیئر، شادی شدہ ایک نئی زندگی کی پہلی روشن صبح مبارک ہو۔ اس پر نگاہ ڈالتے ہی وہ پھر چکا تھا، جیسے صاف اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ آنسو پی کر رہ گئی۔ شٹ اپ! اف! ابھی تک رات والی خفگی اور غصہ برقرار ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اتنا حق تو بنتا ہے تمہارا۔ ابھی میرے محکمے کو میرے اس کارنامے کا پتہ نہیں، ورنہ پورے 3 ماہ کی چھٹیاں لیتا اور ہر وقت تمہارے سر پر سوار رہتا۔ ابھی تو مجبوری ہے، گاؤں جانا ہے، تب تک شاور لے کر ریسٹ کرو، پھر گھومنے پھرنے چلیں گے۔ اس کے احساسات سے قطعی بے نیاز وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے دونوں کے بیچ بہت دوستی ہو۔ سارا اس کے ارادے پر سر سے لے کر پاؤں تک سل گئی تھی، تبھی چینکی، میں لعنت بھیجتی ہوں تمہارے ساتھ گھومنے پھرنے پر۔ میری طرف سے جہنم میں جاؤ تم، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آہستہ بولو یار، میں اونچا نہیں سنتا، اور بری بات، مجازی خدا کو ایسے نہیں کہتے۔ تمہیں چاہیے کہ اب جب میں تیار ہو کر واپس آفس کے لیے نکلوں تو تم مختلف آیات اور دعائیں میری باحفاظت واپسی کے لیے پڑھ کر پھونکو، پھر محبت سے میری پیشانی چومو۔ کبھی کبھی سلار چپ ہو جاؤ، نہیں تو میں کچھ اٹھا کر تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ اس سے پہلے کہ اسے تپانے کو وہ مزید کچھ کہتا، وہ پھر حلق کے بل چلاتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑی۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک تو تم ہر بات میں غصہ کرتی ہو، لڑکیاں ترستی ہیں ایسے محبت کرنے والے شوہروں کے لیے، اور ایک تم ہو کہ میری تو سمجھو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ وہ باز آنے والا نہیں تھا۔ سارا نے قطعی لاچاری محسوس کرتے ہوئے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ تبھی وہ ایک مسرور نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے ایک میٹھی سی دھن لبوں پر بجاتا اپنی تیاری مکمل کر کے روم سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے کتنی ہی دیر تک پھر آنسو بہاتی رہی تھی۔ بہت معصوم تھے ہم بھی، ہمیں اب یاد آتا ہے کہ ہم ایک اجنبی کو عمر کی تاریک راہوں میں سہارا جان بیٹھے تھے، کہ اس کے چاند چہرے کو ہم اپنے بخت کا روشن ستارہ مان بیٹھے تھے۔ ہمیں معلوم ہی کب تھا کہ دشتے زندگانی میں سہارے چھوٹ جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، نظر جن پر ٹھہرتی ہے وہ تارے ٹوٹ جاتے ہیں، خود اپنے روٹ جاتے ہیں۔ بہت معصوم تھے ہم بھی، ہمیں اب یاد آتا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے زینب بی کی طبیعت ناساز تھی، مگر وہ گرین پیلس جانے کی بجائے بچوں کو اپنے گھر ہی بلوا لیتی تھی۔ سعد اب پاؤں چلنے لگا تھا۔ عظیم اپنی مصروفیات کے باوجود زینب بی کا حال دیکھ کر اندر ہی اندر کرتا رہتا۔ اس روز جیسے بے حد مجبور ہو کر اس نے حرین کو ڈانٹا تھا۔ حرین، تم نظر نہیں آتا، دادی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور تم جب دیکھو سامنے والوں کے گھر گھسی رہتی ہو، ان کے پاس رہا کرو، خیال رکھا کرو ان کا۔ سوری پاپا۔ چھوٹی سی معصوم بچی اس کی ڈانٹ پر فوراً سہم کر سر جھکا گئی۔ وہ لب بھنج کر رخ پھیر گیا۔ اسی روز رات میں سردی کی شدت کے باعث زینب بی کی طبیعت اچانک خطرناک حد تک بگڑ گئی۔ وہ صرف 3 روز کی چھٹی پر گھر آیا تھا۔ اب اس بگڑتی صورتحال میں خاصا پریشان ہو کر بخلا اٹھا۔ رات کے 3 بجے تھے جب وہ گھر اور بچوں کو خدا کے سپرد کر کے زینب بی کو ہسپتال لے گیا، جہاں فوری طور پر انہیں ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کے ہارٹ پر شدید اٹیک کی شکایت ہوئی تھی، مگر بروقت ٹریٹمنٹ کے باعث انہیں خطرے سے نکال لیا گیا تھا۔ ان کی طرف سے کسی قدر مطمئن ہونے بعد وہ گھر آیا تو اندھیرے میں ڈوبے گھر کو روشنی میں نہایا پایا۔ اندر حرین کے کمرے میں سعد اسی دوشیزہ کی نرم آغوش میں سکون سے سو رہا تھا، جس کا اپنے گھر آنا اسے ناگوار گزرتا تھا۔ صبح فجر کی اذان ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا اور وہ بھرپور پرسکون انداز میں بیڈ پر بیٹھی سعد کو گود اور حرین کو بازوؤں کے حلقے میں لیے جانے انہیں کون سی کہانیاں سنا رہی تھی۔ وہ بس ایک لمحے کے لیے حرین کے کمرے کے دروازے پر رکا تھا اور پھر پلٹ گیا تھا۔ منزہ کی رحلت کے بعد پہلی بار اس لڑکی کی اپنے گھر میں موجودگی بری نہیں لگی تھی۔ اگلی صبح شدید تھکن کا شکار ہونے کے باوجود وہ ہسپتال میں زینب بی کے پاس ہی رہا تھا۔ ان کے ہوش میں آنے کے بعد کچھ دیر مزید ان کے پاس بیٹھ کر وہ کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے آیا تو کیفیہ اس کے دونوں بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ جذبہ سب مقصد ہی اس سے الجھ پڑا۔
ایکسکیوز می مس، اب آپ اپنے گھر جا کر ریسٹ کر سکتی ہیں، میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو ناشتہ میں خود کروا دوں گا۔ کیفیہ جو بچوں کو پراٹھا تل کر دے رہی تھی چونک کر واپس پلٹی۔ اوکے، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، انہیں یہ تسلی دیں کہ اگر ان کی ماں نہیں ہے تو کیا ہوا، ان کا باپ تو ہے، جو محبتوں کے معاملے میں اتنا جنونی ہے کہ اپنی چیز پر کسی دوسرے کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، مگر آدھی رات کے اندھیرے میں اپنی قیمتی متاع کو بنا کسی خطرے کی پرواہ کیے بے یارو مددگار چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ میں نے لیکچر سنانے کے لیے نہیں کہا تھا آپ کو، مجھے شوق بھی نہیں ہے آپ جیسے ایرے گہرے بد دماغ شخص کو کچھ کہنے کا، مگر اتنا ضرور کہوں گی عظیم صاحب، محبت کسی تتلی کا نام نہیں ہے جسے آپ مٹھی میں دبا کر بیٹھے رہیں، یہ خوشبو ہے جسے پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کے بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں انہیں کسی مصیبت میں گرفتار دیکھ کر بے نیاز نہیں رہ سکتی، سمجھے آپ؟ اس کے اپنے اندر آگ لگی تھی۔ عظیم سر نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور وہ صفائی سے ہاتھ صاف کر کے تپ تپ کرتی اس کے گھر سے باہر نکل گئی۔ گھر میں آج کل اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی جس کے باعث بھابھی کی مصروفیت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کیفیہ کو اس سارے سلسلے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنے ہی کاموں میں مصروف رہی۔ آج کل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عظیم حیدر لغاری اس کے اعصاب پر کیوں سوار ہو گیا تھا۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص سے متعلق سوچنے پر مجبور تھی۔ اپنے بکھرے بکھرے سے حلیے لہجے کے ساتھ وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انا کو درمیان میں لائے بغیر وہ اس کی ناپسندیدگی کے باوجود اس کی غیر موجودگی میں 2-3 بار اس کے گھر کا چکر لگا چکی تھی۔ سعد اسے آنٹی کی بجائے ماما کہتا تھا، جس پر حرین ہنستی تھی، جبکہ وہ پریشان ہو کر اس کی تصحیح کرواتے ہوئے اسے آنی کہنے پر مجبور کرتی۔ بچوں کا کھویا اعتماد آہستہ آہستہ واپس لوٹ رہا تھا اور وہ ماں کی کمی اس کی ذات سے پوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ عظیم کو تنگ کرنے اور چڑھانے کے لیے بہت پہلے سے زیادہ بچوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہو گئی تھی۔ سعد اب عظیم سے بھی زیادہ اس کے قریب آ گیا تھا اور اپنی اس جیت پر بے حد مسرور تھے۔ گاؤں میں سارا کی اچانک گمشدگی پر جیسے طوفان بپا تھا۔ اس کے تینوں بھائیوں کو بس نہیں چل رہا کہ وہ کہیں سے سامنے آ جاتی اور وہ اسے گولیوں سے بھون کر رکھ دیتے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جیسے ہی ان کا گھر چکر لگتا، وہ فائزہ بیگم اور زہرا کو نئی سے نئی بات سنا کر چلے جاتے۔ شام سے کچھ پہلے سالار ان سے ملنے آیا تو وہ ان کے سامنے رو پڑی۔ سالار پتر، یہ لوگ کہیں سارا تک پہنچ تو نہیں جائیں گے؟ نہیں پھپھو، آپ بالکل بے فکر رہیے، سارا مضبوط ہاتھوں میں ہے، آپ اس کی کوئی ٹینشن نہ لیں۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں نے سارا سے شادی کر لی ہے اور اب اس کے نام کے ساتھ میرا نام ہے، اور آپ کو یہ سن کر بھی خوشی ہوگی کہ میری پروموشن ہو گئی ہے اور اب آپ کا یہ بیٹا DSP ہو گیا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ عمر لمبی کرے۔ میں تو جتنی دعائیں بھی کروں تمہارے لیے کم ہیں بیٹے، تم نے ایک ماں کے آنسوں کی لاج رکھی ہے، وہ کل جہانوں کا مالک تمہیں اس سے زیادہ نوازے گا۔ اس کی اطلاع پر فائزہ بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھی۔ اسی لمحے زہرا چائے کے ساتھ تھوڑی سی مٹھائی لے آئی۔ بہت بہت مبارک ہو عظیم بھائی، اللہ آپ کو ڈھیرے خوشیاں دیکھنی نصیب کرے۔ آمین، اور بہت شکریہ بھابھی کہ آپ نے میری اتنی مدد کی۔ خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں آپ پر مشکل وقت آیا تو اس بھائی کو آپ جان نثاروں میں سے پائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ سارا ٹھیک تو ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک اور بخیر و عافیت ہے، بس ہم دونوں کو اب تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ تو میں کرتی ہوں۔ اس کے بھائی اس وقت بہت غصے میں ہیں، انہیں اپنی جائیداد اور ساکھ ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی ہے، اس لیے انہوں نے سارا کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سے بندے مختلف علاقوں میں بھجوا چھوڑے ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کہ سارا کے ہاتھ لگتے ہی اسے مار کر اپنی ساکھ اور زمین دونوں بچا لیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا بھابھی، آپ بے فکر رہیے۔ میں اب چلتا ہوں، تھوڑی دیر امی کے پاس رکوں گا، پھر گھر جاؤں گا۔ آپ نے کوئی پیغام دینا ہو سارا کو تو دے سکتی ہیں۔ پیغام کو چھوڑے، یہ کچھ چیزیں بنا رکھی ہیں میں نے اس کے لیے، یہ لے جاؤ۔ جلدی سے واپس پلٹ کر کچن سے کچھ چیزیں نکال کر شاپر میں منتقل کرتے ہوئے تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی۔ سالار ان کی انوکھی محبت پر نثار ہوتا وہاں سے نکل آیا۔ گاؤں سے واپسی میں اسے اچھی خاصی شام ہو گئی تھی۔ کچھ دیر دفتر میں رک کر جس وقت وہ گھر آیا سارا بھوکی ہی سو چکی تھی۔ وہ کچھ دیر محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ آہٹ کی آواز سے سارا کی آنکھ اچانک کھلی تھی۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ پھر مسکرایا تھا۔ سارا نے کروٹ بدل کر دوبارہ پلکیں مون لی۔ کمال ہے، سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں۔ کندھے اچکاتے ہوئے جوتے اتار کر وہ اس کے برابر میں ہی نیم دراز ہو گیا۔ تبھی وہ اٹھی تھی۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ بھوک لگی ہے یار، مجھے پتا تھا تم نے تو کچھ کرنا نہیں، لہٰذا آتے ہوئے بازار سے ہی کھانا لے آیا۔ اب اٹھ کر پلیٹ میں نکال تو دو۔ خود ہی نکال لو، مجھے کوئی بھوک نہیں لگی، سونے دو مجھے۔
اس کے لہجے میں کوفت تھی۔ سلار کے لبوں کی مسکراہٹ پل میں غائب ہو گئی۔ سارا، تم مجھے سختی پر مجبور کر رہی ہو۔ مت بھولو کہ میرا تعلق کس فیلڈ سے ہے۔ پتہ ہے مجھے جس فیلڈ سے ہے۔ بار بار نہ باور کرایا کریں۔ ہو نہ ہو ڈاکو لٹیرے بھی خود اور چور چکر باز بھی خود پکڑتے پھرتے ہیں بیچارے بے گناہ معصوم لوگوں کو۔ تم لوگوں کے لیے تو جیسے کوئی قانون ہے ہی نہیں نا، سیاہ کرو یا سفید، کون پوچھنے والا ہے؟ وہ بے جا تپی ہوئی تھی۔ سلار اس کے غصے بھرے انداز کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک پولیس والے کے منہ پر اسی کے محکمے کی برائی کر رہی ہو۔ جیل جانے کا ارادہ ہے کیا؟ جیل ہی میں تو ہوں اس وقت۔ جو تم نے کیا ہے یہی کام کوئی سول بندہ کرتا تو اب تک اس بیچارے کو اچھی طرح دھو کر 10-15 سال کی سزا بھی کروا چکے ہوتے تم لوگ۔ تو مجھے بھی تو عمر قید کی سزا ہوئی ہے، وہ بھی ود مشقت۔ یہ دکھائی نہیں دے رہی تمہیں؟ وہ ہنوز اسے چڑھانے کے موڈ میں تھا اور وہ چڑ رہی تھی۔ کس نے کہا تھا اس عمر قید کی سزا کے لیے؟ میرا بس چلے تو تڑپا تڑپا کے مارو تمہیں۔ اوہ، اتنے خطرناک خزائیں! دیکھنے میں اتنی معصوم لگتی ہو اور اندر سے کتنی کٹور ہو۔ کوئی دیکھے تو کبھی یقین نہ کرے کہ جس پولیس والے کے نام سے بڑے بڑے خطرناک قیدی منہ چھپاتے ہیں وہ اپنی ہٹلر محبوبہ بیوی کے سامنے کس قدر بے بس ہے۔ مظلومیت سے کہتے ہوئے اس نے سارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ مزید تپ گئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما۔ سلار، میں کہہ رہی ہوں میرا دماغ خراب مت کرو، نہیں تو میں نے اس کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دینی ہے۔ اچھی بات ہے، ساری ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی۔ مرو تم۔ اسے قطعی سنجیدہ نہ پا کر وہ پھر منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ سلار اس کی خفگی سے بھی لطف اٹھاتے ہوئے خود ہی کھانا پلیٹوں میں نکالنے کو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیفیہ، زینب بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حورین رو رہی تھی آج۔ میں نے تمہیں اٹھایا نہیں کہ کل پوری رات جاگتی رہی تھی تم۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی بھابھی بیڈ پر اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی۔ واٹ؟ کل رات تو ان کا بیٹا خاصا مطمئن دکھائی دے رہا تھا، اب کہاں ہے حورین؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی تھی۔ چلی گئی اپنے گھر، تمہارا پوچھ رہی تھی، میں نے کہا تم سو رہی ہو، جب اٹھو گی تو ان کی طرف آ جاؤ گی۔ نہیں بھابھی، آپ نے اٹھا دینا تھا مجھے، پتہ نہیں کیا ہوا زینب بی کو۔ جلدی سے اپنے سلکی بال کلپ میں مقید کرتے ہوئے وہ بستر سے اتر آئی تھی۔ ابھی پچھلے ہفتے اس کی عظیم لغاری سے ٹھیک ٹھاک تو میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ گرین پیلس کی طرف گئی ہی نہیں۔ حورین سے ہی پتہ چلا تھا کہ زینب بھی ہسپتال سے گھر آ چکی ہے اور وہ اس اطلاع پر اچھی خاصی مطمئن ہو گئی تھی۔ اب محض ایک ہفتے کے بعد، جبکہ عظیم بھی گھر پر نہیں تھا، انہیں جانے کیا ہو گیا تھا۔ جلدی جلدی منہ پر نیم گرم پانی کے 2-4 چھپاکے مار کر وہ سیدھی گرین پیلس چلی آئی تھی۔ حورین اور سعد دونوں کے حلیے خاصے رف تھے۔ سعد کو بھی سردی لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہلکے ہلکے بخار اور فلو میں مبتلا رو رہا تھا، جبکہ حورین کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ زینب بھی اپنے کمرے میں بستر پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ کیفیہ گھبرا گئی، بھاگ کر اپنے گھر سے بھائی کو فون کر کے بلوایا۔ حورین اور سعد کو بھابھی کے پاس چھوڑ کر بھائی کے ساتھ خود انہیں لے کر ہسپتال گئی، جہاں ان پر اچانک فالج کے اٹیک کا انکشاف ہوا۔ ایک کے بعد ایک مصیبت نے جیسے ان کے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ اس لمحے اسے جہاں زینب بی کے اکھڑ مزاج بیٹے پر بے حد غصہ آیا، وہیں دل ہی دل میں خود اپنے آپ کو بھی بے بہا سنائی، جو اس کھٹور انسان کی باتوں کو دل پر لے کر ان کی طرف سے یکسر لا تعلق ہو گئی تھی۔ کتنی اچھی تھی زینب بھی، ان کے ہونے سے جیسے پورے علاقے میں روشنی سی پھیلی تھی۔ اگر ان کا بیٹا عقل سے پیدل ہو گیا تھا تو اسے تو ہوش سے کام لینا چاہیے تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو اذیت ان کی قسمت میں لکھی تھی وہ تو انہیں جھیلنا ہی تھی۔ فالج کے اچانک اٹیک نے ان کا پورا دایاں حصہ بیکار کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسے میں بستر سے اٹھنا تو درکنار، وہ اپنی مرضی سے کروٹ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ کیفیہ نے انہیں بہت بے بسی سے روتے دیکھا تھا اور اس کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ عظیم کو ان کی طبیعت کے بارے میں خبر مل گئی تھی، مگر فوری چھٹی منظور نہ ہونے کے باعث وہ جاب پر ہی 2 حرف بھیج کر سیدھا گھر چلا آیا۔ زینب بی کے کمرے میں کیفیہ انہیں سہارا دے کر پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نادم سا آگے بڑھایا۔ امی! جواب میں زینب بھی بولنے کی کوشش کیے بغیر رو پڑی۔ وہ لپک کر آگے بڑھا اور ان سے لپٹ گیا۔ اگلے روز کیفیہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر آئی تو اسے مصلے پر بیٹھے پایا۔ نماز کی بارگاہ میں مکمل انکساری سے سر جھکائے وہ بھرپور خضو و خشوع کے ساتھ اس پاک ذات سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی زینب بی کے کمرے کی طرف بڑھ آئی۔ آج گھر میں اس کی منگنی کی تقریب کا اہتمام ہونا تھا، مگر اس کے احساسات بے حد سرد تھے، یوں جیسے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا ہو۔ عظیم نے نماز کی ادائیگی کے بعد بچوں کو اٹھا دیا۔ پچھلے کئی روز سے حورین کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا۔ آج اس کا ارادہ اسے خود سکول چھوڑ کر آنے کے ساتھ ساتھ اس کی پرنسپل سے ملنے کا بھی تھا۔ حورین کے کمرے میں سعد بھی اسی کے ساتھ لپٹ کر سو رہا تھا، جبکہ رات اس نے بھی بچوں کے ساتھ ہی گزاری تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد وہ اٹھ کر زینب بی کو چیک کرتا رہا تھا۔ کیفیہ بچوں کے ناشتے کے گھر سے کچن کی طرف آئے تو وہ بھی سعد کو گود میں اٹھائے اسی طرف آ گیا۔
کیفیہ اس کی آہٹ پا کر پھر چونکتے ہوئے پلٹی تھی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ نہیں، شرمندہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ فوراً رخ پھیر گیا۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں مس کہ آپ کے اس درجہ خلوص اور اچھائی کے باوجود میں آپ کے بارے میں غلط رائے قائم کر کے آپ کو ڈس ہرٹ کرتا رہا۔ میری غیر موجودگی میں میری ماں کی خدمت کر کے آپ نے جو احسان مجھ پر کیا ہے میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ سب آپ کے لیے کیا ہے، نہ آپ کی احسان مندی سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے۔ میں زینب بی کی دل سے عزت کرتی ہوں اور انہیں اپنی ماں کی جگہ سمجھتی ہوں، اس لیے آپ کو گوارا ہو یا نہ گوار گزرے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دھڑکتے دل کی پرواہ کیے بغیر اس نے اندر کا غصہ نکالا تھا۔ عظیم لغاری کے لبوں پر تھکی تھکی سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلے یہ بھی اچھی بات ہے، دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنا کسی صلے یا مطلب کے نیکی کرتے ہیں۔ میں منزا کے بعد کسی صورت اپنی محبوب ماں کو کھونا نہیں چاہتا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ میرے کہے سنے کو درگزر کر کے اپنی نیکی کے لیے پلیز اسی طرح ان کا خیال رکھیے گا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی ٹوٹ تھی۔ کیفیہ نے فوراً نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ ضبط کی کڑی منزلوں سے گزرتا جانے کن خفیہ انہونیوں پر پردہ ڈال رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تو یہیں ہوں، لیکن جانا تو پڑ سکتا ہے۔ وہ مبہم گفتگو کر رہا تھا۔ کیفیہ کام کے دوران سارے دن الجھی رہی۔ شام میں جو ہی ان کے گھر مہمان آنا شروع ہوئے، گھر کی رونق کو چار چاند لگ گئے۔ اس کا فیانسی بہت بڑا میل آنر تھا، لہٰذا ان کی طرف سے تیاریاں دیکھنے والی تھی۔ حورین سعد کی انگلی تھام کر اس کے پاس ہی لے کر آئی تھی، جس نے سر درد کا بہانہ بنا کر خود کو فی الحال کمرے میں مقید کر لیا تھا۔ حورین اب اس سے باتیں کر رہی تھی۔ آنی، کیا آپ مما کی طرح دلہن بنیں گی؟ نہیں بیٹے۔ پھر آپ کے گھر اتنے سارے لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ پاپا کہہ رہے تھے آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ نہیں بیٹے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے پاپا کا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں۔ پتہ ہے آنی، کل رات پاپا کی طبیعت بہت خراب تھی، ان کے دوست آئے تھے، وہ پاپا کو ڈانٹ رہے تھے۔ کیوں؟ حورین کی انوکھی بات سن کر وہ حیران ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، پاپا آج کل اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتے، دادی ماں روتی رہتی ہیں اور ساتھ بھی، مگر انہیں کچھ خبر نہیں۔ روزانہ میرا ہوم ورک رہ جاتا ہے ساتھ کی وجہ سے، اور روزانہ ٹیچر پوری کلاس کے سامنے میری پٹائی کرتی ہیں۔ پاپا اسکول گئے تھے تو پرنسپل نے ان سے بھی میری شکایت کی تھی۔ جب مما تھی تو پرنسپل میری بہت تعریف کرتی تھی، اب ڈانٹتی رہتی ہیں آنی۔ جب تک میری مما واپس نہیں آ جاتی، کیا آپ میری اور سعد کی مما نہیں بن سکتی؟ بلا تکان بولتی اس معصوم بچی کے عاجزانہ لہجے نے اسے جیسے ساکت کر دیا تھا۔ اس کی پلکیں لمحوں میں آنسوں کے بار سے بوجھل ہوئی تھی۔ نہیں حورین، میں آپ کی مما جتنی اچھی نہیں ہوں، لیکن سعد تو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، مما پاپا سے بھی زیادہ۔ آنی، اگر میری مما کبھی واپس نہ آئی، کیا تب بھی آپ میری مما نہیں بنیں گی؟ وہ اس سے حد درجہ مانوس ہو گئی تھی۔ کیفیہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ فائزہ بیگم کی طبیعت پچھلے کئی دنوں سے ناساز تھی، مگر اس کے تینوں بیٹوں کو ہی ان کی جانب توجہ کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ سارا کی اچانک گمشدگی سے ہونے والی رسوائی نے جیسے آگ دہکا رکھی تھی ان کے اندر۔ شاہد اس کی گمشدگی کا سارا الزام اپنے پرانے غصے کی آگ پر پانی ڈالنے کے لیے اسلم لوہار اور اس کے اکلوتے بیٹے پر ڈال کر اسے لمبی سزا کروانے پر بازد ہو گیا تھا۔ اسلم لوہار کی بیوی صبح و شام جھولی پھیلا پھیلا کر اسے اور اس سے متعلق پولیس والوں کو بد دعائیں دیتی پھرتی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے نہ کسی کی آہوں سے ڈر لگتا تھا، نہ بد دعاؤں پر یقین تھا، لہذا خوب ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا گاؤں میں۔ بے کس، غریب، مجبور، ان پڑھ دیہاتیوں اور سیدھے سادے لوگوں پر ظلم کا بھی اپنا ہی الگ مزہ تھا۔ اس کے لیے ہر بے ضمیر، بے حس ظالم کی طرح اسے بھی خدائی کر کے تسکین مل رہی تھی۔ اپنے بیٹوں کی اسی بے راہ روی نے فائزہ بیگم کو بستر سے لگا چھوڑا تھا۔ اس روز ان کے سینے میں بہت تکلیف تھی۔ زارا اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کر رہی تھی ان کی تکلیف دور کرنے کی، مگر وہاں کوئی افاقہ نہیں تھا۔ وہ خالص دیسی روئی گرم کر کے جس وقت ان کے سینے پر ٹکور کر رہی تھی، تب انہوں نے کہا، زارا، تم میری بہت اچھی بہو ہے، میں جیتے جی تیرے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی، لیکن اس دائمی جہان میں ضرور تیرے لیے رب سونے کے حضور فریاد کروں گی۔ تو نے میری دھی کو اس کے ظالم بھائیوں کے قہر سے بچا کر بڑا احسان کیا ہے پتر، میرے بعد بھی خیال رکھنا اس کا، میری دھی بڑی نمانی ہے۔ تکلیف کے باعث ان کا لہجہ بلند تھا۔ زارا کا دل کانپ اٹھا۔ نہ چاچی، ایسے نہ کہہ، میں بھی عورت ہوں اور عورت کے دکھ کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ سارا میرے لیے چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، آپ بالکل بے فکر رہیے، میرے ہوتے ہوئے کوئی اس کے پاؤں کی دھول کو بھی نہیں پا سکتا۔ اچھا، وہ اپنی روح میں لگی ہوئی تھی، اسے گمان ہی نہیں تھا کہ اس کا شوہر اور دونوں دیور کمرے کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں۔
यकलख्त सफ़ेद चेहरे के साथ वो पलटी थी और अपने शौहर की आंखों में खून उबलते देखकर सहम कर रह गई थी। हरामजादी, हमारा खाकर हमें ही हाथ दिखाती है। शाहिद, जिसे उसने बच्चों की तरह पाला था, लपक कर उसके लंबे बालों की चोटी को गिरफ्त में ले चुका था, जबकि उसके शौहर ज़िया ने आगे बढ़कर फ़ायज़ा बेगम की मौजूदगी की परवाह किए बगैर उसकी कमर में इतनी ज़ोर से लात रसीद की कि वो दर्द से कराह भी न सकी। नन से प्यार और मियाँ से गद्दारी, सारे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उसने। उसे बालियों से पकड़कर बेदर्दी से बाहर सेन में घसीटते हुए ज़िया चीख रहा था। फ़ायज़ा बेगम ने बिलकते हुए उठने की कोशिश की तो रियाज ने लपक कर उन्हें दबोच लिया। तू पड़ी रह माँ, मियाँ बीवी का मामला है, तू बीच में मत था। अरे छोड़ो मुझे, मेरी बेटी है वो, खुदा के कहर से डरो ज़ालिमों। उसकी पकड़ बहुत सख्त है, बड़े बड़े गस्बों की ज़मीन जायदादें यहीं रह गई। अम्मा को चुप करवा रियाज, नहीं तो उस पर भी मेरा मीटर घूम जाएगा। शाहिद के लहजे में आग की तपिश थी। रियाज ने फ़ायज़ा बेगम के मुंह पर अपना हाथ जमा दिया, जबकि ज़िया किचन में मिट्टी के तेल की बोतल के साथ माचिस ढूंढ रहा था। करबो जवार के घरों की ख़वातीन मुंह पर कपड़ा लेकर अपने अपने घरों की छत पर चौधरियों के घर होने वाले ये तमाशा देख रही थी। गांव के किसी मर्द में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन तीनों को उसके जुल्म से बाज रखने की सही कर सकता। ज़हरा के हाथ उसकी लंबी चोटी से बांध कर अब शाहिद ने उसकी टांगे काबू कर रखी थी, जबकि उसकी 15 साला रफाकत में उसकी सारी खिदमत गुजारियों पर पानी फेरने वाला उसका जालिम मजाजी खुदा उस पर मिट्टी का तेल फेंक रहा था, जैसे उसे पानी में नहला रहा हो। अपने आप को बज़ाहिर मुसलमान कहलवाने वाले इन मुस्लिम शैतानों ने अपने गुस्से की आग में उस वक्त जिस मुस्लिम पाकबाज औरत को सती कहा था, वो तो बेवा भी नहीं थी। उसे तो आग के शोलों की नज़र करने वाला खुद उसका अपना शौहर ही था। महज चंद लम्हों का खेल था, मगर चंद लम्हों के उस भयानक खेल में एक भरपूर जानदार जिंदगी का बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। सलार को जैसे ही इस अफसोसनाक वाक़ये की खबर हुई, वो अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके फ़ौरन वहाँ पहुँचा, मगर अब वहाँ सिर्फ इंसानी हड्डियों की राख का ढेर था। ज़िया, रियाज और शाहिद तीनों का ही कुछ पता नहीं था कि कहाँ रपोश हो गए। उजड़े हुए घर के वीरान कमरे में अपने बिस्तर पर पड़ी फ़ायज़ा बेगम जैसे अपनी आखिरी सांस पूरी कर रही थी। सलार का दिमाग जैसे फ्रीज़ हो गया। इतना सब कुछ हो जाने का तो उसे गुमान ही नहीं था। गमो गुस्से से उसकी हालत जैसे पागलों जैसी हो गई थी। इस लम्हे उसने फौरी तौर पर अपनी पूरी पुलिस फोर्स को सख्ती से किसी भी हाल में इन तीनों की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया था। ज़हरा की अफसोसनाक वफ़ात के अगले ही रोज़ फ़ायज़ा बेगम ने भी चुपचाप हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उसे इतनी फुर्सत भी न मिल सकी कि वो सारा की तमाम सूरत हाल से बाखबर करके वहाँ ला सकता। उसके घर वाले हवेली आ गए थे। अभी वो फ़ायज़ा बेगम की तदफीन से फारिग हुआ था कि उसे इलाके के मिनिस्टर की कॉल आ गई, जिसने फ़ौरी मुलाकात के लिए उसे अपनी कोठी पर तलब कर लिया। आओ जवान, सुना है प्रमोशन हो गई है तुम्हारी, भाई बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे वो मिनिस्टर के हजूर पेश हुआ, सलाम दुआ के बाद यही पहला जुमला उसे सुनने को मिला। जी करम है अल्लाह ताला का, आपकी मुबारकबाद का शुक्रिया। मुझे कैसे तलब फरमाया आपने? काम था यार, तुम्हें पता है हम लोग सुबह शाम आवाम की खिदमत में कितने मसरूफ़ रहते हैं, मेल मुलाकातों के लिए टाइम कम ही मिलता है। जी मैं जानता हूँ, और मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने मुझे याद किया, मगर सॉरी सर, मैं इस वक्त घर में मसरूफ़ था। मेरी मिसेस की भाभी और माँ की रहलत हो गई है। मुझे सारी खबर है डीएसपी साहब, ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं है। आजकल तो वैसे भी इलेक्शन सर पर है। तुम्हें बस इतना बताना था कि वो जो लड़की, क्या नाम था उसका, हाँ ज़ारा, वो जो मरी है, उसका कत्ल अपनी जेल में किसी भी XYZ पर डालकर केस बना दो। जो असल मुजरिम हैं उनके साथ मेरी बेटी की अच्छी उठ बैठ है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? सॉरी सर, मरने वाली को मैंने अपनी बहन बनाया हुआ था, और उसकी नागानी मौत के बायस मेरी सगी फूफो की वफ़ात भी हो गई है। इसलिए ये केस कोई मामूली केस नहीं है मेरे लिए, जिसमें किसी के गुनाह की सज़ा किसी और को दे दूँ। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ जवान, मगर तुम टेंशन ना लो। ये नुमानी औरतें ये अल्लाह ने हमारे काम आने के लिए ही बनाई हैं। यहाँ गांव पिंडों में यूं ही गायें भैंसों की तरह रोज़ मरती रहती हैं। ये कोई FIR नहीं करती, कोई गिरफ्तार नहीं होता, हो भी जाए तो ज़्यादा दिन अंदर नहीं रहता। गुस्से को जाने दो और अपनी मज़ीद तरक्की के ख्वाब देखो। मैं कल ही ऊपर बात करके 1-2 फूल और लगवा देता हूँ तुम्हारी वर्दी पर। सॉरी सर, मुझे ये घास मंजूर नहीं। बेशक आपकी पहुंच ऊंची है, मगर मैं अपने फ़र्ज से कोताही नहीं बरत सकता। अब चलता हूँ, खुदा हाफिज़। मिनिस्टर को भी गुमान नहीं था कि नई तरक्की पाने वाला वो पुलिस अफसर इतना टेढ़ा होगा। उसने फौरी तौर पर ज़िया, रियाज और शाहिद की
عبوری ضمانت کروا کر انہیں بھرپور تسلی کے ساتھ حویلی سے رخصت کر دیا اور خود اس مسئلے کا حل اپنے طور پر نکالنے کی کوشش فی الحال سائڈ پر رکھ دی۔ رات خاصی گہری ہو رہی تھی جب وہ تھکن زدہ وجود کے ساتھ اپنے فلیٹ کی طرف واپس آیا تھا۔ سارا جو اس کی 2 دن مسلسل غیر موجودگی کے باعث اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی، اب اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئے۔ آ گیا گھر یاد؟ میں پوچھتی ہوں میرا قصور کیا ہے جو مجھے یہاں جانوروں کی طرح لا کر قید کر دیا اور خود پتہ نہیں کہاں کہاں عیاشی کرتے پھر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں چنگھاڑ تھی۔ سارا نے کچھ دیر گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد رخ پھیر لیا۔ مصروف تھا میں، بہت زیادہ۔ تو میرا کیا قصور ہے جو بھوکے پیاسے مجھے یہاں اجنبی سنسنان علاقے میں لا کر قید کیا ہے؟ کوئی قید نہیں کیا میں نے تمہیں، یہاں ضرورت زندگی کی ہر شے موجود ہے، ہل کر کھا پی سکتی ہو، کسی نے روکا نہیں ہے تمہیں۔ پہلی بار اس کی بدتمیزی کا جواب اس نے تلخی سے دیا تھا۔ وہ گنگ سی اسے دیکھنے لگی۔ میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے، کل شفٹنگ کرنی پڑے گی، جو تھوڑا بہت سامان ہے پیک کر لو۔ اس کی حیرانی پر دوسرے ہی لمحے تھکے تھکے سے انداز میں کہتا وہ بیڈ پر گر پڑا تھا۔ سارا کچھ پل اسے ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، سلار، گاؤں میں سب کیسے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں کل شام سے میرا دل بہت پریشان ہے۔ ٹھیک ہے سب، تمہارے بھائیوں کے ہاتھ بہت اونچے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا سارا۔ آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر وہ رنجیدگی سے بولا تھا، جس پر وہ مزید الجھ کر رہ گئی۔ کب ہوا ہے ٹرانسفر؟ کل شام۔ صبح منسٹر نے بلا کر ضمیر کی بولی لگائی اور شام میں ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کے جرم میں ٹرانسفر آرڈر آ گئے۔ واٹ؟ لیکن اتنی جلدی یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ روز تو لگتے ہیں ٹرانسفر آرڈر میں۔ تم نہیں سمجھو گی سارا، یہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ بڑی کرسیوں پر براجمان بڑے افسران کی قلم ایک جنبش کیا سے کیا نہیں کر سکتی۔ سارا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی معمولی سی بات پر وہ اتنا دکھی اور پریشان کیوں تھا۔ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، بس سونے لگا ہوں میں۔ تم نے اگر نہیں کھایا تو کھا لو۔ اور وہ جو زارا بھابھی نے کچھ چیزیں دی تھی مجھے، وہ استعمال کر لی کہ نہیں؟ کر لی تھی۔ میرے گھر کی چیزوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ آج وہ شکستہ لگ رہا تھا تو اس کا موڈ خود بخود اچھا ہو گیا تھا۔ اگلے روز وہ خاصا لیٹ بیدار ہوا تھا۔ اس روز پہلی بار سارا نے ناشتہ تیار کیا کیونکہ اسے خود بہت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ سلار کا کوئی دوست ملنے آیا تھا، لہٰذا وہ ناشتہ کیے بغیر مصروف ہو گیا۔ بیرونی دروازے پر پڑا اس کا منہ چڑھاتا کفل اب وہاں نہیں تھا اور یہ اس کے لیے انتہائی خوشی کی بات تھی۔ سلار کا دوست رخصت ہو چکا تھا اور وہ کفل کی پرواہ کیے بغیر شاور لینے واش روم میں گھس چکا تھا۔ سارا کے لیے یہ موقع کسی غیبی امداد سے کم نہیں تھا۔ وہ کمرے میں آئی اور ایک کاغذ گھسیٹ کر جلدی جلدی اس پر سلار کے نام ایک چھوٹی سی تحریر لکھی، جس میں یہ درج کیا کہ وہ اسے باعزت طریقے سے گاؤں سے رخصت کروا کر لائے، تب وہ اس کے ساتھ بھرپور خوشگوار زندگی گزار سکتی ہے۔ یہ چٹ اس نے بیڈ پر اوپن رکھی اور خود چادر اٹھا کر چھپاک سے باہر نکل گئی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے باہر کی دنیا دیکھے۔ روڈ پر آ کر ایک عجیب سی احساس نے اسے دبوچ لیا۔ پتہ نہیں بھائی اسے اتنے دنوں کے بعد سامنے دیکھ کر اس کا کیا حشر کرتے۔ ماں اور بھابھی نے تو ضرور رو رو کر آنکھیں سجا لی ہوں گی۔ مختلف سوچوں کے اثار میں جکڑی بالآخر وہ اپنے گاؤں کی بڑی سڑک پر گاڑی سے اتر گئی۔ اسی پل ضیاء اور ریاض جو گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے، ان کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اس کی طرف بڑھ آئے۔ سارا اپنے بھائی کی پکار پر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا اور بھاگ کر ان کے قریب آئی۔ ضیاء بھائی، ریاض بھائی، مجھے معاف کر دیں۔ فوراً آنکھوں میں آنسو بھر کر اس نے ضیاء بھائی کا ہاتھ چوم لیا، جس پر انہوں نے بھی نرمی کا مظاہرہ کیا۔ چل گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ جو ڈر رہی تھی اس کی نرمی پر حیران ہوتی کپ کپاتے جسم اور لرزتے دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سلار نے شاور لے کر جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، وہاں کرتے گھر اور بیڈ پر آنکھوں کے سامنے پڑے کاغذ نے اسے عجیب سے خدشے میں مبتلا کر دیا۔ پلٹ کر فوراً بیرونی دروازے کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ لپک کر بیڈ پر پڑے سفید کاغذ پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے اسے لگا جیسے اس کا بدن سن ہو گیا ہو۔ سارا سے اس درجہ بے وفائی و حماقت کی توقع نہیں تھی اسے۔ کسی انجانے خدشے کے پیش نظر ٹاول بیڈ پر پھینک کر وہ فوراً گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس روز موسم بہت پیارا تھا۔ رخصت ہوتے ہی دسمبر کی اداس شاموں نے اس کا دل جیسے بے دل کر دیا تھا۔ وہ اپنے فیانسی کے بے حد اصرار پر صرف اپنے بھائی اور بھابھی کی خوشی کے لیے اس کے ساتھ گھومنے آئی تھی۔ بلا شبہ اس کا فیانسی کسی بھی خوبصورت سمجھدار لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، مگر اس کا دل جانے کیوں اس کی طرف راغب نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں اواری سے نکلے تھے جب اچانک حرین نے اسے دیکھا۔ آنی! وہ بے حد چونک کر آواز کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر عظیم، سعد اور حرین کے ساتھ کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سعد کی نگاہ بھی اس پر پڑ گئی تھی اور اب وہ عظیم کی باہوں میں اس کی طرف آنے کے لیے مچل رہا تھا۔ ماما ماما! ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے اس نے اپنی ہی رٹ شروع کر دی تھی، جس پر وہ بوکھلا کر رہ گئی کیونکہ اس وقت اس کا ہونے والا مجازی خدا اس کے ساتھ تھا۔
ماما؟ یہ بچہ تمہیں ماما کہہ رہا ہے؟ سعد کی پکار پر وہ چونکا تھا۔ کیفیہ سے وضاحت کرنا مشکل ہو گیا۔ ہاں وہ اصل میں ان بچوں کی ماں کی وفات ہو گئی ہے تو تم نے ان کی ماں بننے کا منصب سنبھال لیا ہے۔ تھوڑی دیر قبل پھول برسانے والے لہجے میں اچانک تلخی در آئی تھی۔ وہ اس قطعی غیر متوقع صورتحال پر گڑبڑا گئی۔ نہیں، اصل میں یہ بچے مجھ سے بہت اٹیچ ہیں، اسی لیے تمہیں اپنی ماں سمجھنے لگے ہیں۔ ایک بار پھر اس کی بات کاٹ کر وہ خفگی سے بولا تھا۔ یہ غلط ہے کیفیہ، ابھی کچھ روز بعد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ میں نہیں چاہتا تم ان بچوں کے ساتھ اتنی اٹیچ ہو جاؤ کہ پھر ان کے بغیر خوش نہ رہ سکو۔ اس لیے پلیز آئندہ ان سے دور ہی رہنے کی کوشش کرنا۔ نگاہیں مسلسل عظیم لغاری کی شاندار شخصیت پر جمائے وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ کیفیہ کو دفعہ میں ایک لفظ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اس نے۔ اب چلو پلیز، مجھے بہت ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ اس کا ہاتھ حرین سے چھڑا کر اس نے زبردستی اسے گاڑی کی طرف کھینچا اور اگلے ہی پل خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ سعد اب بھی عظیم کی باہوں میں مچلتے ہوئے اس کے لیے رو رہا تھا۔ سڑک پر کھڑی ننھی حرین اب بھی دکھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آنسو پی رہی تھی، جبکہ عظیم نے اس شخص کی آنکھوں میں اس لمحے ایک عجیب سا الاؤ دہکتے دیکھا تھا جس کی وجہ سے وہ پوری رات اس کی بے حد مضطرب کے عالم میں کٹی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر بھائی کے آفس روانہ ہونے کے بعد بھابھی اسے کھیر کر بیٹھ گئی۔ کل خرم بہت غصہ ہو رہا تھا کیفیہ، کہہ رہا تھا تمہیں زینب بی کے گھر جانے سے روکوں، جوان لڑکا ہے، ان کا اونچ نیچ ہو گئی تو کتنی رسوائی ہوگی۔ اس کا دماغ خراب ہے بھابھی، میں وہاں زینب بی اور بچوں کی وجہ سے جاتی ہوں، ان کے جوان لڑکے سے ملنے نہیں جاتی۔ بھابھی کی بات پر خرم کا غبار اس نے اب نکالا تھا مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ برا منانے کی بات نہیں ہے کیف، اس کی نظر سے دیکھو تو بات ٹھیک ہے، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں تمہاری شادی میں، خواہ مخواہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع کیوں دوں؟ میں جانتی ہوں تم بہت اچھی لڑکی ہو، زینب بھی اور ان کا بیٹا بھی برا نہیں، مگر خرم میری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے پلیز تم اب تھوڑی احتیاط کرنا۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ جی۔ گہری سانس بھر کر مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ ناشتہ چھوڑ کر دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ سامنے زینب بی کے لان میں اچھی خاصی دھوپ بکھری تھی۔ وہ بوجھل دل لیے کتنی دیر ٹیرس پر کھڑی اس لان کی طرف دیکھتی رہی۔ سارا کہاں ہے؟ 3 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹوں میں طے کر کے وہ اب ضیاء بھائی کے سامنے کھڑا ان سے پوچھ رہا تھا۔ جواب میں شاہد نے اٹھ کر اسے آنکھیں دکھائی۔ کس حق سے پوچھ رہے ہو اس کا؟ دیکھ لیے ہمارے ہاتھ، تیرے جیسے معمولی افسر یوں چونٹیوں کی طرح مسل کر پھینک دیے جاتے ہیں۔ آیا بڑا فرض شناس کہیں کا، میں سارا کا پوچھ رہا ہوں، سارا کہاں ہے؟ اس بار وہ دھاڑا تھا جس پر ضیاء بھائی کو جلال آ گیا۔ ہالی بال سالار، یہاں اونچا کوئی نہیں سنتا، سارا اب ہماری پناہ میں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو زبردستی نقاب پڑھا کر بڑا تیر مار لیا تم نے؟ شٹ اپ، میری بیوی ہے وہ، قانوناً بھی اور اسلام کی روح سے بھی۔ ابھی اور اسی وقت اگر آپ لوگوں نے اسے میرے حوالے نہیں کیا تو بہت برا کروں گا میں آپ کے ساتھ۔ اوئے جا، بہت دیکھے تیرے جیسے بڑکے مارتے افسر، کھلا کے نوٹس مل جائیں گے کل، جا جو ہوتا ہے کر لے۔ شاہد کا لہجہ غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ سالار اس لمحے اپنے تپتے اعصاب کو بامشکل کنٹرول کرتا خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسے قطعی خبر نہیں تھی کہ ان لوگوں نے سارا کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ جو خوشی خوشی اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر آئی تھی، گھر پہنچ کر ٹھٹک گئی۔ در و دیوار سے ٹپکتی وحشت نے اس کا دل جکڑ لیا تھا۔ از حد حیران ہو کر وہ پلٹی تھی۔ ضیاء بھائی، ماں اور بھابھی کہاں ہیں؟ چٹاخ! اپنے سوال کے جواب میں ضیاء بھائی کے بھرپور تھپڑ نے اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ ضیاء بھائی مر گیا؟ ضیاء بھائی بغیرت، صرف تیری وجہ سے کیا کیا نہیں ہو گیا یہاں، اس لیے شہر جا کر کالجوں کی ہوا کھائی تھی کہ بھائیوں کی عزت پر داغ لگا سکو۔ ان کا لہجہ قہر برسا رہا تھا۔ وہ پھپک کر رو پڑی۔ میں بے قصور ہوں بھائی، کبھی خواب میں بھی آپ کی عزت پر داغ لگانے کا نہیں سوچ سکتی۔ مجھے تو سالار نے زبردستی اغوا کیا تھا۔ سالار نے؟ ایک لمحے کے لیے انہیں دھچکا لگا تھا۔ جی ہاں، وہاں شہر میں زبردستی اس نے مجھ سے نکاح بھی پڑھوایا اور اتنے دن اپنے گھر میں قید بھی رکھا۔ آج پہلی بار وہ بیرونی دروازے کو لاک کرنا بھول گیا تو میں فوراً نکل آئی۔ میرا یقین کرے بھائی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ سارا الزام سالار افندی کے سر ڈال کر وہ اپنی طرف سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ ضیاء اور شاہد نے کچھ سوچتی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئے۔ سارا کو یہاں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، تم ایسا کرو اسے شہر والے بنگلے میں لے جاؤ، میں پیچھے دیکھتا ہوں، وہ سالار کا بچہ ہمارا کیا بگاڑتا ہے۔ ضیاء نے شاہد کو حکم دیا تھا جس کی فوری تعمیل میں وہ ہکا بکا سی کھڑی سارا کو بازو سے پکڑ کر باہر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شہر پہنچ کر اسے بنا کچھ بتائے ایک تاریک کمرے میں قید کر دیا گیا تھا جس پر وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ سالار کا خیال آتا تو دھڑکتے دل کے عجیب سے وسوسے
میں بھی دماغ کا گھیراؤ کر لیتے، اس پر فائزہ بیگم اور زہرا کی یاد مزید بے قرار کر دیتی۔ یہ بے قراری جانے کب تک باقی رہتی کہ منسٹر کی بیٹی کا ٹکراؤ ہو گیا اس سے۔ وہ فطرتاً نرم دل اور انصاف پسند لڑکی تھی۔ تمام حقائق جاننے کے بعد لا تعلق بنے رہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لہٰذا اپنے بھائی کے ساتھ اسی کی اطلاع پر وہ سارا سے ملنے چلی آئی۔ دروازہ اچانک کھلنے سے کمرے میں روشنی کی ہلکی سی لکیر نمودار ہوئی۔ سارا جو بیڈ پر پاؤں سمیٹے بے حد پریشان بیٹھی تھی، اچانک چونک کر آنے والی کی طرف متوجہ ہوئی۔ منسٹر کی بیٹی چند ثانیے اس کے حال پر غور کرنے کے بعد پھر بیڈ پر اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ہیلو، مجھے شگفتہ کہتے ہیں، میرے بھائی تمہارے بھائیوں کے بہت اچھے دوست ہیں۔ ان سے ہی پتہ چلا کہ تمہارے بھائیوں نے تمہیں یہاں لا کر قید کر دیا ہے، تو یوں ہی ملنے چلی آئے۔ تم یقین نہیں کرو گی، مگر مجھے ریلی تمہاری اور تمہاری فیملی کے ساتھ بہت ہمدردی ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ سمجھو گی کیسے؟ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، شاید یہ بھی پتہ نہ ہو کہ تمہاری والدہ اور بھابھی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آنکھوں میں تحیر بھرے اب وہ لرزتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہت برا ہوا ہے یار، تمہاری بھابھی کو تمہارے بھائیوں نے گھر کے سین میں زندہ جلا ڈالا، جس کے صدمے میں نے تمہاری والدہ کی جان بھی لے لی، اور اب تمہارے بھائی تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں تم یہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لوگ کسی بھی وقت تمہیں یہاں سے لے جائیں۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی وہ لڑکی جانے کیا کیا انکشاف کر رہی تھی، اور سارا کو لگ رہا تھا جیسے زندگی اس کے وجود سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی سماعتیں سن ہو رہی تھی۔ جان سے پیارے بھائیوں کا یہ چہرہ، یہ کردار، یہ عزائم اسے لمحوں میں گھائل کر گئے تھے۔ نہیں، میرے بھائی ایسا نہیں کر سکتے، تم ضرور جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ کیوں ماریں گے میری بھابھی کو؟ میری بھابھی تو اتنی اچھی ہے، اور میں نے بھلا کیا بگاڑا ان کا جو وہ مجھے ماریں گے؟ اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو تم اپنے بھائیوں سے ہی پوچھنا، میں تو انسانیت کے ناطے محض اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ جاتے ہوئے باہر سے دروازہ لاک نہ کروں۔ پوچھا بھی گیا تو میں کہہ دوں گی کہ بھول گئی تھی۔ تمہارے بھائی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہرحال زندگی سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب چلتی ہوں میں، بائے۔ وہ جیسے اچانک آئی تھی ویسے ہی ہاتھ ہلاتی اچانک رخصت ہو گئی تھی، مگر سارا کے اندر اتنی ہمت بھی نہ رہی کہ وہ اپنے پیروں کو ہی حرکت دے سکتی۔ کتنی ہی دیر سکتے کے انداز میں غم سے چور بیٹھنے کے بعد اچانک وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ رشتوں کی اس سے زیادہ بھیانک تصویر اور کیا ہو سکتی تھی؟ گاؤں میں دوبارہ سالار کے گھر جانا بھی کسی صورت خطرے سے خالی نہیں تھا، لہٰذا بہت سوچ کر وہ کیفیہ کی طرف چلی آئی۔ روپیہ پیسہ تو پاس تھا نہیں، بس والے کو کرائے کے طور پر اس نے اپنی نتھنی اتار کر دے دی تھی۔ کیفیہ اسے اجڑے حال میں اتنے دنوں کے بعد اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سارا نے بھی اس سے کچھ چھپانا مناسب نہ سمجھا اور سارا احوال اس کے گوش گزار کر دیا۔ پھر اسی سے لپٹتے ہوئے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ سالار جو اس کے تینوں بھائیوں پر نیا کیس بنا کر ان کا فوری چلان کروانے کے بعد اپنا ٹرانسفر رکوانے کی تنگ و دو میں مصروف تھا، اپنے سیل پر کیفیہ کی 1000 کالز نظر انداز کرنے کے بعد سارا کے حوالے سے میسج پڑھ کر چونک گیا۔ کیفیہ کی یہ اطلاع دینے پر کہ سارا اس کے پاس محفوظ ہے، اس نے خود فوری طور پر اسے کال کی تھی، اور سارا سے 2 منٹ کی بات کرنے کے بعد وہ اپنی پرسنل گاڑی میں فوراً اس سے ملنے پہنچ گیا تھا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں وہ کیفیہ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا سارا کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جسے سامنا ہوتے ہی سالار نے اسے 2 تھپڑ رسید کیے تھے۔ غصے کو جانے دے سالار بھائی، آپ جانتے تو ہیں یہ کتنی بے وقوف ہے، اور زیادتی بھی تو کتنی بڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بھائیوں نے یہ سب کیوں کیا، اور آپ نے ہر بات طے ہونے کے باوجود اسے کڈنیپ کر کے زبردستی نکاح کیوں کیا؟ کیفیہ نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے لب کھولنا ضروری سمجھا تھا۔ سالار اس کے سوالوں پر لب بھینچ کر رخ پھیر گیا۔ گاؤں کے جو قانون اور حالات ہوتے ہیں وہ آپ نہیں سمجھتی مس کیفیہ۔ میں سارا سے محبت ضرور کرتا ہوں، مگر زور زبردستی سے اسے حاصل کرنا میری خواہش نہیں تھی۔ اس اقدام کے لیے مجھے زہرا بھابھی اور فائزہ پھپھو نے مجبور کیا تھا، کیونکہ وہ ان محترمہ کے معزز بھائیوں کے راز جان گئی تھی۔ زمین کے تھوڑے سے ٹکڑے کو بچانے کے لیے ان کے تینوں بھائی صاحب انہیں زمین میں جان سے مارنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ اسی لیے پھپھو اور بھابھی نے گھر بلا کر مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں اسے ان کے سائے سے بھی دور لے جاؤں۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہیں زہرا بھابھی پر شک کیسے ہوا، مگر جب تک میں وہاں ان کی مدد کے لیے پہنچا بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے کہیں جا کر اپنے گاؤں والوں سے اپنے بھائیوں کی درندگی کا احوال سنے، پھر یہ فیصلہ کرے کہ اسے میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا نہیں۔ اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ سارا کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ جو ہو گیا اسے بھول جائیے، اب آگے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیفیہ نے پھر اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی، جب وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، میں بہتر طور سے جانتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے، آپ فکر نہ کریں، صرف اپنی دوست کا خیال رکھیں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے پھپھو کی بات مان کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔
وہ کسی طور لائن پر نہیں آ رہا تھا۔ کیفیہ نے بخلا کر کچھ کہنے کی کوشش کی تو سارا نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے کھڑے ہونے اور کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ نہیں، انہیں جانے دو۔ تم نے سنا نہیں، امی کی بات مان کر انہوں نے مجھ سے شادی نہیں کی، غلطی کی ہے۔ سدھارنے دو اپنی غلطی انہیں۔ میری قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ رندے لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے کیفیہ سالار کو اس پر گزرنے والی تمام مصیبتوں کا حال سناتی رہی۔ اس کی شادی کے دن تیزی سے قریب آ رہے تھے۔ اب سارا بھی بجھے دل کے ساتھ اس کی شادی کی تیاریوں میں اس کی بھابھی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ ابھی کچھ روز قبل اس کے تینوں بھائیوں پر اس کی بھابھی اور اسلم لوہار کی بیٹی کے قتل کا پرچہ عدالت سے آرڈر ہو گیا تھا، جس کے بعد تینوں کو گرفتار کر کے ان کا چالان مکمل کر دیا گیا تھا۔ جس جائیداد اور زمین کے لیے وہ انسان سے حیوان بنے پھرتے تھے، وہ زمینیں یوں ہی لاوارث پڑی رہ گئی تھی۔ کوئی ان کی پیروی کرنے والا نہیں تھا۔ جن دوستوں اور اونچے تعلقات پر انہیں گھمنڈ تھا، ان دوستوں نے پلٹ کر خبر بھی نہ لی تھی ان کی۔ پتہ نہیں کتنی ماؤں کی آہوں اور بد دعاؤں کا جال انہیں گھیرے ہوئے تھا۔ پولیس کے جن بے ضمیر افسروں کو انہوں نے پیسے کی طاقت سے خرید کر اپنا غلام بنا رکھا تھا، وہ سارے یا معطل ہو گئے تھے یا ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا، جبکہ سالار کے ٹرانسفر آرڈر کینسل ہو گئے تھے۔ اسی نے حویلی کو تالا لگوا کر زمینیں ٹھیکے پر مختلف مزاروں کو دے دی تھی اور ٹھیکے سے حاصل ہونے والی رقم سارا کے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی۔ کیفیہ سے گاہے بگاہے اس کی بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ اس کی منت کرتی تھی کہ وہ سارا کو معاف کر دے، مگر وہ سنی انسنی کر کے بات ٹال دیتا۔ اب جیسے جیسے اس کی اپنی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، اس کا دم جیسے گھٹتا جا رہا تھا۔ اس روز سارا طبیعت کی ناسازی کے باعث جلد سو گئی تھی، جبکہ وہ عجیب سی اداسی و بے چینی کی شکار ہو کر سخت ٹھنڈ کے باوجود باہر لان میں آ بیٹھی۔ اندر اتنی گھٹن تھی کہ بار بار پلکیں جھپکنے کے باوجود ٹوٹ کر رونا آ رہا تھا۔ اپنے ہی خیالوں اور سوچوں میں مگن بیٹھی وہ جانے کس جہاں کی سیر کر رہی تھی، جب بیرونی گیٹ پر کسی کی مسلسل دستک نے اسے چونکا ڈالا۔ اپنے تخیل کے جہاں سے باہر نکل کر گرم شال کو اچھی طرح دونوں کندھوں کے گرد پھیلاتی وہ اٹھ کر گیٹ کی طرف آئی اور باہر حرین کو کھڑی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آنی، میرے پاپا کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز جلدی آئیے نا۔ جیسے ہی اس نے گیٹ کھولا، حرین اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی۔ جواب میں اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ کیا ہوا ہے پاپا کو؟ فوراً اس کے ساتھ گرین پیلس کی طرف لپکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جب وہ بولی، پتہ نہیں، میں ان کے کمرے میں گئی تو پاپا بیڈ پر الٹے پڑے تھے، ان کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی اور پیشانی سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ حرین کی بات نے اسے مزید ڈرا دیا، مگر اس کے باوجود وہ اسے تسلی دیتی تقریباً بھاگ کر عظیم کے کمرے کی طرف پڑی تھی، جہاں وہ حرین کی اطلاع کے عین مطابق بیڈ پر اوندھا پڑا تھا۔ کیفیہ دھڑکتے دل کی رفتار کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے اس پر جھکی تھی۔ عظیم، مگر وہ بے سد پڑا رہا، ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیو، اندر کو دھنسی آنکھیں اور بکھرے بالوں نے اس کا حال خاصا افسوسناک بنا رکھا تھا۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بے ساختہ رو پڑی۔ عظیم، عظیم اٹھو نا پلیز۔ بمشکل اس نے اسے بیڈ پر سیدھا کیا تھا۔ جواب میں عظیم نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ وہ بڑی مشکل سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نشے کی شدت کے باعث کھول نہیں پا رہا تھا۔ کیفیہ یہ بھول گئی کہ اس کے منگیتر اور بھابھی نے اسے کیا نصیحت کی تھی۔ اسے اس چیز کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی کہ اس کے سامنے جو شخص ابتر حال میں پڑا تھا وہ اس کا محرم نہیں تھا۔ اسے صرف اتنی خبر تھی کہ وہ رو رہی تھی اور اس کا دل کسی بھی خدشے سے بے نیاز جیسے ڈوبتا جا رہا تھا۔ عظیم، عظیم، آپ کی پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، پلیز آنکھیں کھولیں۔ اس کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے وہ جھکی تھی اور اسی لمحے عظیم نے عجب سی بے خودی میں اسے جکڑا تھا۔ منزا، کیفیہ کو لگا اس اچانک افتاد پر اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ قطعی گمان نہ ہونے کے باعث اس کے کھنچنے پر وہ خاصی ان بیلنس ہو کر اس پر گری تھی اور اب اس کا چہرہ جیسے فک ہو رہا تھا۔ منزا، میں بھی مر جاؤں گا، اپنی گرم بھوجل آواز میں اس کی سماعتوں کے عین قریب چہرہ گھسائے وہ کہہ رہا تھا اور وہ مچل کر رہ گئی تھی۔ عظیم، ہوش میں آئیے، میں منزا نہیں ہوں۔ بڑی دقتوں سے خود کو سنبھالا تھا اس نے، مگر عظیم لغاری نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے جیسے تم نے کیا، ایسے چھوڑ کر جاتا ہے کوئی؟ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اسے مزید خود میں جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حرین اس صورتحال پر مزید پریشان ہو گئی تھی۔ کیفیہ کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے نشے کی حالت میں، اس حالت میں اسے ہرگز نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ عظیم، چھوڑو مجھے۔ حرین کو روتے ہوئے دیکھ کر بھرپور قوت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اس کے بازوؤں کو مضبوط ہلکا توڑا اور ایک ہی پل مزید ضائع کیے بغیر فوراً سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنی، پاپا کو کیا ہوا ہے؟ اس کی سانسیں اپنے معمول پر آ بھی نہیں پائی تھی کہ حرین آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ دماغ خراب ہو گیا پاپا کا، اور کچھ نہیں ہوا۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ عظیم کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دل کی تیز دھڑکنیں اب بھی اس کی سماعتوں میں شور برپا کر رہی تھی۔ عین اسی پل گرین پیلس کی ڈور بیل
بج اٹھی۔ کیفیہ کو ٹائم کا اندازہ نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ پھولی سانس کے ساتھ جیسے ہی گیٹ پر آئی اپنے سامنے کھڑے خرم رضا کو دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ خرم آپ؟ مر گیا خرم، سنا تم نے؟ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تم کس کمائش کی لڑکی ہو تو میں کبھی تم سے رشتہ نہ جوڑتا۔ محبت کی پتنگیں کسی سے اور زندگی گزارنے کے خواب کسی اور کے ساتھ، تف ہے تم پر۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، وہ چاہنے کے باوجود اپنے دفاع میں خود اعتمادی سے کام نہ لے سکے۔ یہ جھوٹ ہے خرم، نرا بہتان ہے مجھ پر، میں صرف بچوں کی وجہ سے۔ بکواس بند کرو، بہت بے وقوف بنا لیا تم نے مجھے، اب اور نہیں۔ آدھی رات کا وقت اور یہ تمہاری پھولی سانسیں، عقل کا اندھا ہوں میں جو کچھ نہیں سمجھوں گا، بولو۔ بے حد غصے سے چنگاڑتے ہوئے اس نے اس کی ذات کو لمحوں میں 2 کوڑی کا کر ڈالا تھا۔ پھر اسی وقت اس کے آنسوؤں کی کسی خاطر میں لائے بغیر وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے تقریباً کھینچتے ہوئے گھر لے آیا تھا، جہاں اس کا پیارا بھائی جو اس پر جان دیتا تھا اور بھابھی جو کسی طور ماں سے کم نہیں تھی، پریشان سے ٹہلتے ہوئے اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ خرم نے اس کے سامنے پہلے اس کا بازو چھوڑا۔ کیا بات ہے خرم؟ اسے غصے میں دیکھ کر بھابھی نے ہی پوچھنے کی جسارت کی تھی۔ اس سے پوچھیے آپا کہ کیا بات ہے، جس نے میرے وارن کرنے کے باوجود اس شخص کے گھر جاتے ہوئے یہاں کسی کو بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا موبائل ٹرائی کر رہا ہوں، مگر یہ گھر میں ہو تو بات کرے نا، اور مجھ سے بھلا کیوں بات کرے گی یہ؟ میں لگتا ہی کیا ہوں ان کا؟ سب کچھ لگتا تو وہ ہے جس کے بچوں کی ماں بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے اسے۔ وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آ رہا تھا کہہ رہا تھا، جس پر اس کے بھائی کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو خرم؟ زبان سنبھال کر بات کرو۔ میں تو زبان سنبھال ہی لوں گا، آپ اپنی بہن کو سنبھال کر رکھیے، جو محبت کی پتنگیں کہیں اور بڑھا کر شادی کسی اور سے رچانے کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں صفاقی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ چند لمحوں کے لیے بھی وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ وہ رشتہ جو ان دونوں کے مابین قائم تھا، وہ رشتہ بھی جاتے ہوئے ختم کر دیا تھا اس نے، اور اب وہاں گہرا سکوت چھایا تھا۔ بھائی اور بھابھی اسے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکے تھے، مگر اس کے باوجود اسے عجیب سی چپ لگ گئی تھی۔ سارا کو اگلی صبح ساری بات کا پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہو کر رہ گئی، مگر ساتھ میں اسے اس شخص پر بھی جی بھر کر غصہ آیا جو اپنی مرحومہ بیوی کے عشق میں پاگل ہونے کے باوجود نشے میں ہی صحیح مگر اس کی دوست کے وقار کو مجروح کر چکا تھا۔ کیفیہ کو مطلق کیے بغیر وہ خاصے تپے انداز میں گرین پیلس آئی تھی اور زینب بی کے سامنے جو منہ میں آیا اس شخص سے کہتی گئی تھی، جو خود ہوش میں آنے کے بعد بہت پریشان تھا۔ پہلی بار اسے اپنے نشے کی کثرت پر شرمندگی ہو رہی تھی، پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ ایک مردہ وجود کی محبت میں تباہ ہوتے ہوئے وہ بہت سے زندہ لوگوں کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سنبھل گیا تھا۔ پہلی فرصت میں اس نے اپنے کمرے کی ترتیب بدلی تھی، پھر پہلی بار خود کیفیہ کے گھر آ کر اس کے بھائی اور بھابھی سے ایکسکیوز کیا تھا کہ اس کی بے پروائیوں کی وجہ سے کیفیہ کا اتنا اچھا رشتہ ختم ہوا۔ زینب بی کی دیکھ بھال بھی اب پوری توجہ سے کر رہا تھا۔ بھائی اور بھابھی دونوں کو ہی اس کی شخصیت بہت اچھی لگی تھی، یہی وجہ تھی کہ بھائی نے اسے اپنے کاروبار میں ہی شریک کر لیا تھا۔ اب اپنے گھر کے لان میں بیٹھتے ہوئے اس کی نظریں بار بار سامنے والے گھر کے ٹیرس کی طرف اٹھتی تھی، مگر کیفیہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے بس ایک نظر دیکھ کر پڑ جاتی۔ اس روز جب سارا اسے عظیم کے حوالے سے بہت تنگ کر رہی تھی، جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ اس نے سالار کو کال کھڑکا دی۔ وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھا، صرف اس کا نمبر دیکھ کر کال پک کر گیا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں سالار بھائی؟ الحمدللہ بخیریہ عافیت، آپ سنائیے؟ میں بھی بخیر و عافیت ہوں الحمدللہ، لیکن سارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ پتہ نہیں، شاید ٹھنڈ لگ گئی ہے، کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس اداس رہتی ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتی۔ میں تو سمجھا کے تھک گئی ہوں، تنگ آ کر آپ کو فون کیا، آپ ہی کچھ سمجھا دیں۔ اوکے، آج تو میں بہت بیزی ہوں، کل چکر لگانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے چکر میں آئے بغیر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تو وہ اپنے موبائل کو گھور کر رہ گئی۔ اسی پل سارا اس کے سر پر چنگھاڑی، کھوتی لڑکی، کیا بکواس کر رہی ہو تم اس فضول انسان سے؟ کر نہیں رہی یار، کر رہی تھی، اور فضول تو وہ واقعی بہت ہے، مجال ہے جو کبھی چکر میں آ جائے۔ پاگل ہو تم؟ اور کچھ نہیں، میں بھی کرتی ہوں جا کر وہ عظیم صاحب سے بات، جان لے لوں گی تمہاری اگر اس کا نام بھی لیا تو۔ کیوں؟ اب تو خاصا سدھر گیا ہے بیچارہ، بھابھی بہت تعریفیں کر رہی تھی اس کی۔ اور پھر تم نے جو قسم کھا لی ہے شادی نہ کرنے کی، اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے کہ نہیں؟ اپنی فکر کرو تم، میری نہیں۔ اچھا نہیں یار، اکلوتی دوست ہو میری، فکر تو کرنی پڑے گی۔ سنا ہے صاحب موصوف خاصے لائن پر آ گئے ہیں اور چھپ چھپ کر یہ چاند چہرہ تلاشنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کوئی نہیں، بڑی خوش فہمی ہے تمہاری، وہ صرف اپنی مرحومہ بیوی سے پیار کرتا ہے اور بس، زندہ بیوی سے بھی کرنے لگے گا، تم موقع تو دو۔ وہ کہاں باز آنے والی تھی، کیفیہ نے چڑ کر اس کی کمر پر کہیں مکے ایک ساتھ برسا دیے تھے۔ عظیم لغاری نے
کیفیہ افندی کو پرپوز کیا، اور یہ بات اس کے لیے کسی شوق سے ہرگز کم نہیں تھی۔ وہ شخص جو اپنی مرحومہ بیوی کے لیے پاگل تھا، جسے اس کی استعمال شدہ کسی چیز پر دوسرے کا سایہ پڑنا بھی گوارا نہیں تھا، اسی شخص نے اسے پرپوز کیا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ بھابھی نے اس سے اس کی رائے پوچھی تھی، لیکن وہ خود اور ان کے شوہر دونوں اس پرپوزل سے بہت خوش تھے، لہٰذا شرماتے ہچکچاتے ہوئے اس نے بھی ہاں میں جواب دے دیا، جس کے بعد چٹ منگنی اور پٹ پیاں والا حساب ہوا، اور وہ عظیم حیدر اغاری کے نام سے منسوب ہو کر اس کے گرین پیلس میں آ گئی۔ کیفیہ نے اپنی شادی میں سرار کو خصوصی طور پر انوائٹ کیا تھا، مگر وہ اپنی بے تحاشا مصروفیت کے پیش نظر صرف ولیمے والے دن ہی تھوڑی دیر کے لیے آ سکا تھا، اور اس وقت بھی اس نے سارا کو کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا، جس پر وہ جی بھر کر دکھی ہوئی تھی۔ کیفیہ کی رخصتی کے فوری بعد شدید جذباتیت کا شکار ہو کر اس نے بھی فوری حویلی واپسی کی تیاری باندھ لی تھی، جس پر بھابھی نے خاصا احتجاج کیا تھا، مگر اس نے شائستگی سے معذرت کر لی۔ اپنی جان سے پیاری دوست کو خوشیوں کی ہزاریں دعائیں دیتے وہ اپنے گھر واپس لوٹی تو در و دیوار سے ٹپکتی عجیب سی وحشت نے اسے پھر رلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ارد گرد کے گھروں سے خواتین افسوس کے لیے اس کے پاس آنا شروع ہو گئی۔ ان خواتین سے جیسے جیسے وہ اپنے بھائیوں کی درندگی کا احوال سنتی جا رہی تھی، اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی محبوب ماں اور بھابھی کی موت پر وہ جیسے اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اسے ذرا سا گمان بھی ہوتا کہ اس کے حصے کی جائیداد کے لیے اس کے بھائی اتنے ظالم بن جائیں گے تو وہ خود خوشی خوشی اپنا حصہ انہیں سونپ دیتی۔ اسلم لوہار اور اس کا بیٹا سلار کی کوششوں سے بے گناہ ثابت ہو کر جیل سے باہر آ چکے تھے، مگر اس کی بیوی اب بھی جھولی پھیلا پھیلا کر اس کے بھائیوں کو بد دعائیں دیتی نظر آتی تھی۔ سلار کو اس کی حویلی آمد کا پتہ چلا تو فوراً دوڑ آیا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ آتے ہی پہلا سوال اس نے یہی پوچھا تھا۔ سارا نے اس کی آمد پر اپنے آنسو پونچھ لیے۔ میرا گھر ہے یہ، کوئی روک سکتا ہے مجھے یہاں آنے سے؟ روک تو سکتا ہوں مگر روکوں گا نہیں، کیونکہ پھپھو سے وعدہ کر چکا ہوں تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کا۔ مگر مجھے اب خوشیاں نہیں چاہیے، جب مجھے خوش دیکھ کر خوش ہونے والے ہی نہیں رہے تو یہ خوشیاں کس کام کی؟ اس کی پلکیں پھر بھر گئی تھی۔ سلار جواب میں اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ نہیں سارا، ایسے نہیں کہتے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے اور گناہ گاروں کو ان کے بد اعمالوں کی سزا دیتا ہے۔ میں اگر پھپھو کا حکم نہ مانتا تو وہ لوگ تمہیں جان سے مار دیتے۔ تو کیا ہوا؟ مجھے جان سے مار دیتے، میری ماں اور بھابھی تو بچ جاتی۔ بھول ہے تمہاری۔ جن لوگوں کے ضمیر مر جاتے ہیں سارا، وہ کسی رشتے کو بھی ڈسنے سے باز نہیں آتے، اور ہوتا تو وہی ہے جو کاتب تقدیر نے ہماری قسمتوں میں لکھ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے قدرت تم سے اپنے بہت سے سیدھے سادے بندوں کی بھلائی کا کام لینا چاہتی ہو۔ ہاں، تو پھر رونے دھونے میں خود کو ضائع کرنے کی بجائے کوئی بھلائی کا کام کرنے کا سوچو۔ باقی جہاں تک میری ذات کا سوال ہے تو اگر تم چاہو گی تو میں یہ رشتہ جو زبردستی قائم ہوا تھا برقرار رکھوں گا۔ اگر تم نہیں چاہو گی تو اس کے بعد ادھورے چھوڑ دینے پر اس کا دل جیسے زور سے دھڑکا تھا۔ تو کیا؟ سیدھی سی بات ہے، اگر تم نہیں چاہو گی تو بھی میں تمہاری جان چھوڑنے والا نہیں۔ ہلکی سی سانس بھر کر وہ مسکرایا تھا۔ جواب میں سارا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے رو پڑی۔ بس جانو، اب رحم کرو مجھ پر اور کتنا ضبط سے کام لو، اب تو میری بھی بس ہو چکی ہے۔ اسے نرمی سے تھام کر گلے لگاتے وہ بولا تو وہ اس سے لپٹ کر مزید دل کا غبار ہلکا کرنے لگی۔ یہ طے تھا کہ وہ شخص محبتوں کا گھنا سایہ دار درخت تھا، جو اسے اپنے رب کی کرم نوازی کے بعد اپنی ماں کی دعاؤں سے ملا تھا، اور اب اس خوبصورت ہم سفر کا ساتھ پا کر اسے اپنے گاؤں کے سیدھے سادے غریب لوگوں کے لیے نہ صرف بنیادی تعلیم کے حصول کا بندوبست کرنا تھا، بلکہ اپنی زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اسی گاؤں کی مختلف ضروریات پوری کر کے ان زیادتیوں کا کفارہ ادا کرنا تھا جو اس کے راہ بھٹکے ہوئے بھائیوں سے نہ جانے انجانے میں سرزد ہو رہی تھی، کہ اب ان کے انجام سے بہت اچھی طرح باخبر ہو چکی تھی۔ عظیم اپنی ماں سے ہزاروں دعائیں لے کر انہیں خوش و خرم سنانے کے بعد جو ہی اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا، وہاں اپنے بیڈ پر کیفیہ کو دلہن کے روپ میں سعد اور حرین کے ساتھ مگن دیکھ کر رک گیا۔ وہ کتنا حسین اور مکمل نظارہ تھا۔ حرین کی نگاہ اچانک اس پر پڑی تھی اور وہ خوش خوش سی فوراً اس کے قریب دوڑی آئی تھی۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے آنی میری مما بن گئی ہیں، میں انہیں مہمہ کہہ سکتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ او پاپا، آج میں بہت خوش ہوں، سعد اور دادی ماں بھی بہت خوش ہیں، آپ دیکھیے گا اب مما یوں ٹھیک کر دیں گی دادی ماں کو، چٹکی بجاتے ہوئے حرین نے کہا تو وہ مزید مسکرا دیا۔ جی بیٹے، جادو آتا ہے آپ کی مما کو، اسی لیے وہ ہر چیز یوں ٹھیک کر دیتی ہیں۔ کیفیہ باپ بیٹی کی گفتگو کو انجوائے کرتے ہوئے خود بھی مسکرا رہی تھی، تبھی وہ اس کے قریب آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے قریب آنے پر دل کی دھڑکنیں پھر منتشر ہو گئی تھی جب وہ بولا، بچوں کو ساتھ لے کر سونے کا ارادہ ہے کیا؟ جی ہاں۔ کیوں سے کیا مطلب؟ میرے بچے ہیں۔ اچھا،
لیکن ان بچوں کا ایک باپ بھی ہے جسے ابھی تم سے بہت ساری باتیں شیئر کرنی ہیں۔ وہ کیا کرے؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ کیفیہ نے آنکھیں جھکا لی۔ وہ ابھی ویٹ کرے میرے بچوں کے سونے کا۔ ہاں ہاں، قطعی مدہوشی میں سرزد ہونے والی حرکت کی اتنی بڑی سزا، وہ اسے کچھ یاد دلا رہا تھا۔ کیفیہ کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ جی ہاں، نہیں یار، میں نے سنا ہے تم بڑی رحم دل لڑکی ہو، اور تمہاری اسی ادا نے مجھے زندگی کی طرف واپس پلٹنے میں مدد دی، ورنہ منزا کے بعد کسی اور کے سنگ جینے کا تصور بھی نہیں تھا میرے پاس۔ مگر تمہاری قربانیوں نے مجھے احساس دلایا کہ زندگی محض اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے، اس کا مقصد ہی خود کو دوسروں کے لیے وقف کر دینا ہے۔ اسی سوچ کے تحت دیکھو کیا سے کیا ہو کر رہ گیا ہوں میں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی نمی تھی۔ کیفیہ سر اٹھا کر بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تم بہت اچھی ہو کیفیہ، ہو سکتا ہے منزا کی یاد مجھے پوری طرح سے تمہیں خوش رکھنے کا موقع نہ دے، مگر میں کوشش کروں گا کہ کبھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہ آنے دو۔ بے خبری میں دانستہ یا نادانستہ اگر کوئی بھول ہو بھی جائے تو پلیز مجھے معاف کر کے درگزر کرنے سے کام لیتی رہنا، پلیز۔ اوکے، تھینکس ڈیئر، تم واقعی دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو۔ از حد ممنون ہو کر وہ اب اس کا ہاتھ تھام رہا تھا جب سعد اچانک بولا، نہیں، میری مما ہے۔ اس نے کیفیہ کا ہاتھ عظیم کے ہاتھ سے فوراً کھینچ لیا تھا، جس پر عظیم کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہنس پڑی۔ لگتا ہے یہ دو ہی رہیں گے، اب وہ سرگوشی میں مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، جس پر ایک بار پھر ہنستے ہوئے کیفیہ نے سعد کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سامنے منزا کی تصویر لگی تھی، مگر کیفیہ کو اب اس میں اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آنے والے وقت کے حسین لمحوں کے تصور میں لاتی سعد اور حرین کو اپنے ساتھ لگائے عظیم لغاری کے مضبوط کندھے پر سر ٹکا گئی کہ کبھی کبھی قدرت آپ پر یوں مہربان بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا ناول، جو مجھے تو پرسنلی بہت اچھا لگا ہے، اور آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے دے سکتے ہیں نیچے کومنٹس کی صورت میں۔ تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ایکسائٹنگ سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔